جہاد کبیرہ، یہ بڑا جہاد۔ قرآن نے یہ کہا، میں اسے یاد نہیں کر رہا ہوں، پچھلی گزشتہ رات پرسوں رات کہ یہ وہ کلام ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، یہ زندہ کلام تم سے بات چیت کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اس میں تمہارا اپنا ذکر ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ اپنے ذکر سے منہ موڑتے ہیں۔ یہ قرآن بنیاد ہے سارے دین کی پہلے نمبر۔ کہیں اختلافات ہو تو وہ اختلاف قرآن کی عدالت میں لاؤ، اپنے اختلافات کو قرآن سے طے کراؤ۔ آخری حکم قرآن کا مانا ہے، کسی اور جگہ چاہیے، اس لیے کہ اس کے ایک ایک حرف کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ جو کچھ ہے وہ ہر دور میں ہمیشہ کسی شک کی گنجائش نہیں ہوگی کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ ایسا نہیں کرتے، جو اپنے اختلافات میں قرآن کو ثابت نہیں بناتے، جو قرآن کے مطابق فیصلے نہیں چاہتے۔ 3 آیات میں نے بتائی کہ سورہ مائدہ کی، ایک جگہ کہا وہی تو ظالم ہے، ایک جگہ فرمایا وہی تو فاسق ہے، ایک جگہ فرمایا وہی تو کافر ہے جو اپنے اختلافات کو قرآن سے حل نہیں کرا۔ قرآن امت میں بڑے اختلافات ہیں، زبان سے تو کہا جاتا ہے کہ مسلکی اختلافات ہیں، لیکن قرآن جو پہچان بتاتا ہے اس اعتبار سے نوبت کے فرقوں تک پہنچی ہے، مسلک بھی فرقے سے بنتے ہیں۔ اگر اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جب اختلاف ہو تو قرآن سے طے کراؤ کہ اس مسئلے میں قرآن کیا کہتا ہے، تو اس کا مطلب اللہ کی طرف سے یہ ضمانت ہے کہ پھر اختلاف دور ہوگا، ورنہ کہا ہی نہیں جاتا۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب یہ کہے کہ یہ دوا استعمال کرو، یہ بیماری تمہاری نہیں جا رہی، دوا یہ استعمال کرو، اس کا مطلب یہ کہ اسے یقین ہے کہ اس سے بیماری چلی جائے۔ ڈاکٹر اور طبیب کے کہنے میں تو پھر بھی غلطی ہو سکتی ہے، وہ جو دلوں کے روگ ہیں، دلوں کے امراض ہیں، جو امت کے اعمال میں، ان کے طرز عمل میں جو مرض پھیلے ہوئے ہیں، ان کا علاج اللہ نے بتایا کہ تمہارے درمیان جو اختلافات ہیں اس سے طے کراؤ۔ اس کا مطلب یہ کہ دھیان یہ اللہ کی طے ہو جائیں۔ اب اگر آپ کو چاروں طرف اختلافات نظر آ رہے ہیں تو اس کے صرف 2 مطلب، تیسری کوئی بات ممکن نہیں۔ یا تو بتانے والے کی بات غلط ہے، نعوذ باللہ غلط نہیں ہو سکتی، جس نے کہا کہ اگر ہوں گے اختلافات تو یہاں لانا، اس نے کہا یہاں لانا کا مطلب حل ہو جائے گا۔ یا تو اس کا دیا ہوا نسخہ غلط ہے، وہ غلط نہیں ہے۔ جب اس پر ایمان ہے غلط نہیں تو دوسری بات پھر آپ ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ لوگ نہیں لا رہے، لوگ اس سے حل نہیں کرا رہے، ورنہ ختم ہو گئے۔ قرآن تک نہیں لا رہے بات اپنے اپنے مسئلوں میں، قرآن کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرا رہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جو نہ کرائے وہی تو ظالم ہے، وہی تو فاسق ہے، وہی تو کافر ہے، بہت سخت ہے۔ قرآن سے ہدایت لینے کے طریقے کے ہے بہت سی آیات ہیں، میں نے مختصر چند لی تھی۔ ہدایت یہ ہے کہ قرآن جب تمہارے سامنے پڑھا جائے تو سب کچھ چھوڑ جائے، بہت توجہ پوری ادھر مرکوز کر دینا، اور بالکل خاموش رہ کے سب طرف سے اپنے آپ کو کاٹ کر اسے سننا۔ تو سننے کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ سننے کا مطلب یہ کہ حکم جو دیا جا رہا ہے اسے سننا، تاکہ تمہیں رہنمائی ملے، تاکہ ہدایت ملے، تاکہ اس کے مطابق عمل کر سکو، تاکہ زندگیاں سامنے۔ اور یہ فرمایا کہ قرآن ویسے بہت واضح کیا ہے، قیامت تک اور فکر کرنے والے باریکیوں پر غور کرتے رہیں گے، چیزیں آتی رہیں گی، لیکن ہدایت کے لیے بڑا آسان ہے قرآن۔ فرمایا ہم نے اسے آسان کر دیا ہے ہدایت۔ اب جو کوئی یہ کہتا ہے یہ مشکل ہے، وہ قرآن کے خلاف بات کہتا ہے۔ براہ راست کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ قرآن کا سمجھنا مشکل ہے، قرآن کے جو گہرے مضامین ہیں ان پر غور قیامت تک ہوتا رہے گا، اس کو تو وہ بھی نہیں سمجھ سکتے تو یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اور دنیا کا بڑے سے بڑا عالم نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے قرآن کی ہر بات باریکیوں کو ڈھونڈ لیا، لیکن یہ تو قیامت تک کھلیں گی، دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، وہ کھلتی رہیں گی اور کرتے رہیں گے۔ لیکن ہدایت والی، ہدایت سے متعلق جتنی باتیں ہیں قرآن نے کہا ہم نے اسے آسان کر دیا ہدایت کے لیے۔
कौन है जो कबूल करना चाहता है? फिर दुनिया में अगर कोई भी आपसे कहता है, चाहे वो आपकी नज़र में कितना ही ऊंचा हो, चाहे आपकी नज़र में कितना मुत्तकी परहेजगार हो, चाहे आपकी नज़र में कितना बड़ा इल्म वाला हो, अगर कोई ये कहता है कि कुरान मुश्किल है, तो उसका एहतराम आप रखिए, लेकिन उसकी वो बात न मानिएगा, वो कुरान के खिलाफ। ये जो लोग ये कहते हैं कि कुरान पर गौर व फिक्र न करो, वो कुरान से रोकने का काम करते, वो अल्लाह के रास्ते की तरफ जाने में दीवार बनकर खड़े हो। फिर कुरान ये कहता है, मैं खुलासा बात पे लोग आ रहे हैं इसलिए ये जुमला बार बार दोहराया जाए, ये खुलासा मैं बयान कर रहा हूँ पिछली गुज़िश्ता रात का परसों रात। कुरान ये कहता है कि ये किताब जो हमने तुम्हारी तरफ अल्लाह ने फरमाया नाज़िल की है, ये इसलिए है कि ये भी मकसद में से कि इस पर तदब्बुर करना, गौर व फिक्र करना, और ये सबसे कहा है, जिसकी जितनी अक्ल होगी, जितना फहम होगा, उसको उतना ही गौर करेगा, उतने का ही अल्लाह हिसाब लेगा, उससे ज्यादा, चूंकि अक्ल समझ जिसको जितनी दी है उससे ज्यादा का हिसाब भी नहीं लेगा, लेकिन जितनी दी है उतने का हिसाब देना पड़ेगा कि इतना तुमने जितनी थी तुम्हारे पास उतना गौर किया था नहीं किया। ये सबसे कहा है आम बात है, ताकि इसमें तुम्हें तदब्बुर करना है, यानी गौर व फिक्र करना है। और जिनको सिर्फ अक्ल नहीं, दानिश भी अता हो, ये उर्दू के मैंने दोनों बोले अक्ल दानिश, हिंदी में बोला जाता, कहा जाता है, इसके लिए लफ्ज़ आते हैं बुद्धि और विवेक। बुद्धि एक विवेक से आगे की, अंग्रेजी में इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट, उससे और आगे की चीज़। ये इंटेलेक्ट या दानिश या विवेक जानवरों में नहीं होता, अक्ल तो होती जानवरों में, जहानत होती जानवरों में। क्या ये तुम्हें दिए इंसान को, तो ये सिर्फ जो अपने विवेक से काम लेंगे, जो अक्ल के और ऊपर उठने के बाद जो इंटेलेक्ट से काम लेंगे, असल में तो जिक्र करने के काबिल भी वही होंगे, या अल्लाह को याद करने और याद दिलाने के काबिल नहीं होंगे, जिक्र का मतलब याद करना और याद दिलाना। फरमाया कि क्या ये लोग कुरान में गौर व फिक्र नहीं करेंगे, तदब्बुर नहीं करेंगे, और जो नहीं करेंगे उनके दिलों पर ताले लगेंगे। ताले लग जाना बड़ी सख्त बात है, ये मुनाफिकों और काफिरों के लिए कुरान ने कहा कि उनके क़ुलूब पर पर्दे पड़ गए, समानों पर, वतारकों के आगे पर्दे पड़ गए। ये ताले लग जाना बड़ी सख्त बात है। ताले लग जाने के बाद फिर ईमान वाला नहीं रहता, अगर ताले लग जाए। कुरान ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि क्या गौर व फिक्र नहीं करेंगे, और जो गौर व फिक्र नहीं करेंगे तो उनके दिलों पर फिर ताले लग जाए। इस कुरान को अल्लाह ने, कुरान ने कहा हमने अरबी ज़बान में हमने नाज़िल फरमाया, इसलिए कि अरबी में बहुत ऐसी खुसूसियात है, कम लफ्ज़ों में ज़्यादा बातें कही जा सकती हैं, इतनी दुनिया में किसी और ज़बान में ये बात नहीं है। तो हमने अरबी ज़बान में इसे नाज़िल फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कि हमने इसे अरबी ज़बान में इसे नाज़िल किया ताकि तुम अक़ल से काम लो। अब कम अल्फाज में ज़्यादा बात कही जा रही है, अक़ल इस्तेमाल करोगे तो उसकी बहुत सी बातें समझ में आएंगी, उसके लिए फिर अक़ल इस्तेमाल करनी होगी। अल्फाज महदूद है, लिमिटेड, सीमित, एक लफ्ज़ भी, एक हर्फ भी नया नाज़िल नहीं होगा क़यामत। मानी क़यामत तक इसमें से नए बरामद होते चले जाएंगे, समंदर है। जैसे होगा जगह जगह कुरान में रिक्त स्थान छोड़ दिए गए, खाली जगह को करो, फिल इन दी ब्लैंक्स कहा जाता है। वो आपकी इंसान की, ह्यूमन बींग्स की अक़ल के मुताबिक है। तुम गौर करोगे समझ में आ जाएगा इस जगह क्या बदले हैं, पीछे क्या क्या कहते हैं, यहाँ क्या क्या कहते हैं। कुरान बेरब्त कलाम नहीं है, अभी कुछ कह रहे थे, अभी कुछ और शुरू कर दिया। दुनिया के कलाम में जब तरतीब होती है तब उसको कलाम को अच्छा कहा जाता है। अल्लाह के कलाम में बेतरतीबी नहीं है, आपकी अक़ल के मुताबिक वो खाली जगह आपको खुद करनी है। तरतीब बात कलाम में शुरू से आखिर, वो तरतीब आप गौर करें, आपकी समझ में आएगी, खाली जगह खुद भर लीजिएगा। अरबी ज़बान की खूबियत है कि एक एक लफ्ज़ के बहुत से माने हैं, एक एक आयत से अलग अलग सिचुएशंस की बहुत से हुक्म निकलते हैं, ताकि तुम अक़ल से काम लो इसको हमने, ताकि तमाम बातें इसके अंदर आ जाएं कम अल्फाज के अंदर। अब अक़ल से काम तुम्हें लेना है। ये फरमाया कि
اللہ سے دعا کرتے رہنا کہ اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما، لیکن یہ خیال رکھنا ہے اس کے ساتھ عجلت مت کرنا، جلدی مت کرنا، رک رک کر چلنا۔ یہ فراٹے سے پھر قرآن پر غور نہیں ہوگا، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ فراٹے سے آپ ناول پڑھ سکتے ہیں، افسانہ پڑھ سکتے ہیں، وہ کسی کورس کی کتاب نہیں پڑھ سکتے فراٹے، یہ سلیبس ہے وہ کورس۔ اس کے ساتھ عجلت مت کرنا، جلدی مت کرنا، اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اور اپنی زبان کو بھی جلدی جلدی حرکت مت دینا اس کو پڑھنے کے لیے۔ پھر اپنی آسانی کے مطابق جتنی ہر ایک کی سہولت الگ ہوگی، نامے مت کرو لیکن جاری رکھو، لیکن اپنی سہولت کے مطابق تھوڑا ہی سا دو چاہے سب، لیکن جاری رکھو چاہے تھوڑا تھوڑا جتنے میں سہولت ہوگا۔ اور پھر جب ٹھہر ٹھہر کر پڑھ چکے اور بھی کرتے جا رہے ہیں، تو پھر اب اتباع کرنی، فالو کرنا ہے، کیا کہا گیا تھا حکم سے اپنی زندگی میں لانا ہے، تو تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ساتھ سارے احکامات پر عمل بھی نہیں کر سکتے جو لوگ عمل سے چھوٹے ہوئے، آتا جائے اس کے اوپر عمل کرتے چلے جائیں آپ۔ فرمایا اس کے بعد جب یہ کرو گے تو پھر اس کی تفسیر ہم سمجھا دیں گے۔ قرآن کا مطلب ثم انا علینا بیانا، اس کی تفسیر کرنا، اس کا مطلب سمجھانا، مطلب تمہارے دلوں میں کھوٹا اللہ نے فرمایا ہمارے ذمے ہے، ہم سمجھائیں گے۔ طریقہ یہ ہوگا، اس طریقے سے تمہیں چلنا ہوگا۔ اس کی کتابوں، اس کی آیات کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، یعنی ویگ نہیں، ایسے نہیں ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، اور ہاں عقل لگانی ہو، غور و فکر کرنا ہوگا۔ ایک ایسی کتاب ہے جس میں چیزوں کو الگ الگ کر کے باتیں بیان کر دیے گئے، سب باتیں کو جو قرآن کہہ رہا ہے، میں اس کا خلاصہ گزشتہ رات کا میں رکھتا ہوں۔ فرمایا اس میں کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، کوئی شے، کچھ کسی چیز کا بیان چھوڑا ہی نہیں ہے اس قرآن میں۔ اتنے کم الفاظ قیامت تک آنے والی تمہاری اپنی زندگیوں کے واقعات کے بیان میں نہیں چھوڑا، کچھ نہیں چھوڑا۔ ہاں جب غور و فکر کرو گے تو تمہاری زندگی سے متعلق جو بات ہوگی وہ مل جائے گی، کہتے یہ تو ہماری زندگی سے متعلق ہمارے لیے ہدایت ہے۔ ان کی طرح مت ہو جانا۔ پچھلی قوموں نے اپنے اپنے قرآن کو بھی، ان کی کتابوں کو بھی اس جگہ پر اس سورہ کے اندر، ان کی کتابوں کو بھی سورہ اولاد میں قرآن کا، کہ انہوں نے اپنے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، کچھ حصے کو لے رہے باقی کو چھوڑ دیا۔ تم ٹکڑے ٹکڑے مت کرنا، کچھ احکامات کسی جگہ ملیں گے، اس کو مکمل کرنے والے احکامات دوسری جگہ ملیں گے۔ اس بات پورے جس کوئی ایک حکم دیا جا رہا ہے اس سے متعلق سب چیزیں نکالو تو بات پوری ہوگی۔ اور پھر جس نے یہ نہیں کیا، جو قرآن کے ساتھ میں، اللہ کے کلام کے ساتھ میں نہیں جڑا، یہ آخری بات تھی جو قرآن کے سلسلے میں پچھلے درس میں پرسوں رات آئی تھی، کہ نبی پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خالی کلمہ گو لوگوں کی شفاعت کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ یہ ہے قرآن۔ رسول یہ وہاں پر اللہ کی عدالت میں اپنی امت کے خلاف گواہی دینے کھڑے ہو جائیں گے کہ اے ہمارے میرے رب، انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے چھوڑ رکھا تھا اس قرآن کو، مہجورہ ہجرت کروا دی تھی، اپنی زندگیوں سے نکال دیا تھا۔ یہ رسول خلاف گواہی دیں گے، یار رسول کہتا ہے کہ رسول سب کو لے جائیں گے، قرآن کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو جائیں گے اگر اللہ کے کلام سے لوگ نہیں جڑے۔ یہ آخری بات تھی جو میں نے مختصر رکھا، خلاصہ 27ویں شب کے اندر جو درس ہوا تھا۔ آج اس سلسلے کو آگے بڑھاتے چیزیں تو میں نے ساری قرآن ہی کے لی، لیکن عنوان میں ایک طرح سے یہ تبدیلی ہے کہ قرآن اپنے بارے میں کیا کہتا ہے صرف وہ نہیں، کچھ ضروری چیزیں ہیں قرآن کو سمجھنے سے متعلق، کیونکہ بات یہاں تک آ گئی کہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے کوشش کرنا۔ اور میں نے الگ سے یہ بات رکھی تھی کہ آپ کے شہر میں انتظام ہے، کئی جگہ ہے اس بات کا انتظام کہ جہاں صرف قرآن کے الفاظ کا ترجمہ بھر آپ کو آ جائے، آپ کی پوری عربی چاہے نہ آئے۔ اب کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی کسی کے لیے اس کا جواب دینے کی، کہنا ہم کیا کرتے ہیں اگر کوئی نہیں ہوتا انتظام، تو انتظام کرنا آپ کی ذمہ داری، انتظام ہوا ہے کیا جواب نہیں کرتا۔ قرآن کو سمجھنے کے
قرآن فہمی کے تعلق سے آگے جب آپ شروع کریں گے، پھر اس کے بعد پہلے ترجمہ سمجھیں گے، پھر اپنا غور و فکر شروع کریں گے، اس کے بعد پھر کچھ قرآن فہمی کے سلسلے میں کچھ ہدایات ہیں اور کچھ مسائل بھی آتے ہیں۔ آج کی شب میں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ جب جڑیں گے آپ تمام لوگ، آپ میں سے تقریباً تمام نے مجھے یہی خوش فہمی ہے کہ نیت کی تھی کہ ہم کریں گے انشاءاللہ، تو جب جڑیں گے اور پھر اور بھی کرنا شروع کریں گے اپنے اپنے فہم کے مطابق، اب اس سلسلے میں کچھ مسائل آتے ہیں اور کچھ قرآن کی رہنمائی آتی ہے۔ قرآن کو کی تفسیر یعنی قرآن پر غور کرنا، کہا ہی جاتا ہے دو نام رکھے گئے ہیں، نام قرآن میں نہیں رکھے، دو نام رکھے گئے کہ تفسیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تفسیر معصور، ایک نام یہ رکھا گیا ہے، اور دوسری ہے تفسیر بالرائے۔ تفسیر معصور جنہوں نے نام رکھا وہ اس کی تعریف یہ بتاتے ہیں کہ تفسیر معصور وہ تفسیر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور صحابہ نے کی، صحابہ کے بعد تابعین، یعنی جنہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں ملے وہ لوگ لیکن صحابہ سے ملے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے کی تفسیر، مطلب سمجھایا، اور تبع تابعین، تابعین جو صحابہ سے ملے تھے وہ تابعین، اور بعد کو اور آنے والے جو ان تابعین سے ملے، صحابہ سے نہیں ملے، یہ لوگ جو انہوں نے جو قرآن کا مطلب بتایا یا قرآن کی تفسیر کی، ہم اس سے ذرا سا بھی نہ ہٹیں، صرف اس کو لے لیں، اس کو نام دیا گیا ہے تفسیر معصور۔ اور ایک دوسرا طریقہ ہے تفسیر کا جس میں عقل استعمال کی جاتی ہے اور جس میں لغت کا استعمال ہوتا ہے، کس لفظ کے اصل عربی زبان کے اندر معنی کیا تھے، جس میں قرآن نازل ہوا عربوں کی زبان میں اس لفظ کے معنی اصل تھے کیا، اور اس پر غور و فکر، اپنی عقل سے غور و فکر، اس کا نام رکھا گیا تفسیر بالرائے، یہ اپنی رائے سے کر رہے ہیں، انہوں نے اس کو نہیں لیا، جو لوگ یہ کر رہے ہیں انہوں نے اسے نہیں لیا جو باہر سے چلی آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات میں نے گزشتہ شب میں آپ کو بتائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تفسیر کی ہی نہیں قرآن، صرف چند آیات کا ذکر کیا مطلب سمجھاتے وقت کے تعلق سے، وہ بھی ڈائریکٹ ان آیتوں کا مطلب سمجھانے کے لیے نہیں، کوئی مسئلہ بیان کر رہے کوئی چیز تو حوالے میں آیت بھی بول، دیکھو جیسے یہ آیت آئی قرآن میں، وہ بھی قرآن کی آیت کا مطلب سمجھانے کے لیے نہیں، وہ چند آیتیں ملتی ہیں بس جن پر نازل ہوا قرآن، صحابہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے قرآن کی تفسیر نہیں کی، وہ کرتے تو قرآن بن جاتا قیامت تک، اس پر بھی غور و فکر کیسا، قرآن کہہ رہا ہے غور کرو سب، تو قرآن بن جاتا۔ اگر آج کے دور کی سائنٹیفک باتیں بھی وہ بتا دیتے تو لوگ اسے عجوبہ دیومالا سمجھتے، یقین نہیں کرتے، اتنی معمولی تھی بات جو بچہ جانتا ہے کہ زمین گردش میں گھوم رہی ہے، اب سے 200 سال کا انسان نہیں جانتا تھا کہ زمین رکی نہیں ہے، گھوم نہیں رہی، قرآن شہادت دیتا ہے کہ زمین سے یہ سب حرکت کر رہے ہیں، کلٌ فی فلک یسبحون، جتنے ایک سب کے سب اپنے اپنے آربٹ میں اپنے اپنے مدار میں پھیر رہے ہیں اور گردش کر رہے ہیں۔ اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی میں نے تجھے ایک مثال دی نہیں ہے تو سینکڑوں سائنسی مسائل اور پھر آج کی زندگی کے تعلق سے جو مسائل آتے ہیں ان کے حل کسی تین چیزوں کو لوگ جانتے ہی نہیں تھے، واقف نہیں تھے، اگر یہ تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے قیامت تک آنے والی چیزوں تو کتنی تو وہ ہے جو آج کے لوگ یقین نہیں کریں گے کہ یہ کیا بات، آج کے دور تک کھلی نہیں ہوئی تو آگے کھلے گی، ایسی اس دور میں نہیں کھلا تھا جو بالا بن جاتا جسے لوگ یقین نہیں کرتے، اور اگر وہی صرف اس دور کی عقل کے اعتبار سے کرتے تو عقلیں اور انٹیلیجنس اور کائنات سے ان کو بڑھتا چلا جانا تھا، تو پھر قرآن بن جاتا، جامد ہو جاتا، ہر دور کے ساتھ نہیں چلتا۔ یہ اللہ کی بڑی حکمت ہے، مشیت ہے، رحمت ہے کہ جن پر قرآن نازل ہوا انہوں نے تفسیر نہیں کی تھا۔ آپ کو ہمیں حدیثوں میں یہ بھی نہیں ملتا
लाखों हदीसों में देखे साहबा उनसे माने पूछने जाते थे, या रसूल अल्लाह इसके मतलब समझ में नहीं आ रहा, मतलब समझाते, पूछने भी नहीं जाते थे। इन्हीं हादिस के लिए बताया कि किसी जगह कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा तो और फिर करते थे अपना। अब जो हमें तफसीर मिलती है वो कुछ रिवायतों से ये मिलती है कि हज़रत इब्न अब्बास ने ये फरमाया, उन्होंने ये फरमाया, उन्होंने ये फरमाया, ये नहीं, यानी सहाबा से शुरू हो रही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं। फिर उसके बाद के लोग कह रहे कि, उसके बाद के लोग ये कह रहे हैं कि अब वो भी उनका कह रहे हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे, ये वहीं से आ रही है, सहाबा से बात आ रही है, और सहाबा माना ये जा रहा है कि सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझा। तो ये है ताबीन, तबा ताबीन, तफसीर मासूर की, वो तो सब बताई जा चुकी बातें, अब बताई जा चुकी तो उससे हटना नहीं, तो फिर गौर फिक्र क्या मसला ही खत्म हो गया। अभी बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए चाहे जितनी दलीलें देते ध्यान में जो आता है कैसी बातें कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि सहाबा ने जो कुछ कहा था और जो ताबीन ने कहा था वो कहा था, उसे छोड़कर अपनी अकल इस्तेमाल करें। मैं दलील वाली बात अभी नहीं आएगी समझ में। तफसीरें, उन तफसीरों में किस किस तरह की चीजें मैं चंद आपको बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहली जो सबसे बड़ी तफसीर थी वो थी तफसीर तबरी, तफसीर इब्न जरीर भी कह रहा था। ये सबसे पहली बड़ी तफसीर थी जो उम्मत में सामने आई कुरान शरीफ की, बाकायदा लिख कर एक जगह। बाकी तो ज़बानी लोग जो कुछ भी समझाते थे या एक दूसरे को कहते थे वो ज़बानी तफसीर, लेकिन तहरीरी शक्ल में इन राइटिंग सबसे पहली तफसीर तफसीर तबरी है, तफसीर इब्न जरीर की कहते हैं। 30 जिल्दों में 30 वॉल्यूम्स। कोई जब वो सबसे पहली थी तो आज की तारीख में कोई तफसीर ऐसी नहीं है, तफसीर मासूम की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने तफसीर मासूम जिन्होंने की है, यानी जो आप पहले से लेते हैं कि हम तो उसी को माने, एक भी तफसीर ऐसी नहीं है जो जिसने उससे नहीं लिया है। सब की बुनियाद वही एक है, जब सबसे पहली वही थी। और जब हुक्म ये दे दिया जाए कि तुम्हें खुद कुछ नहीं, अब ये राय हो जाएगी तुम्हारे, खुद गौर करोगे, लेना तुम्हें वहां से, और सबसे पहली चीज तहरीर में तो वहीं पर आई, उससे पहले आई ही नहीं। तो फिर एक भी ऐसा नहीं जिसने वहां से नहीं लिया, सबने उसी से मुख्तलिफ चीजें नकल करके ली, यहाँ तक जो तफसीरें चली आती। यहाँ तक जो तफसीरें चली आ रही है उस तफसीर के बाद जरूरत क्यों पड़ी किसी और तफसीर? भाई वो हो गई ना तफसीर मासूम के सहाबा ने और ताबीन ने, तबा ताबीन ने क्या कहा था। अब अगली किसी तफसीर की जरूरत क्यों पड़ी? सैकड़ों नहीं हजारों के ऊपर पहुंची थी तादाद, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ज्यादा से ज्यादा जरूरत ये पड़ती कि आप इसका तर्जुमा कर देते, कि आप उर्दू में तर्जुमा कर लेते उसका, आप अंग्रेजी में कर लेते। ये हर दौर में ये मुफस्सिर क्यों नहीं करते चले आ रहे, तफसीरें क्यों करते चले जा रहे हैं? इसका मतलब कहीं तो उससे हट रहे हैं ना, वरना तो उसी का तर्जुमा पेश कर देते। फिर उससे हटने की ये भी कह रहे गुंजाइश नहीं है, और हर एक हट रहा है, और हर एक किसी न किसी जगह गौर फिक्र करके अपनी बात कह रहा है। उसे आप चाहे राय कहें, कोई दुनिया का तफसीर करने वाला ये मुमकिन ही नहीं है, उसको लफ्ज़ राय कह दिया। और वो फिक्र जब करेंगे तो कुछ बातें निकल कर आएंगी वो उन्होंने कही, उसे किसी जगह तो आप राय कह दें, राय कहते ही उसी को एक, और ऐसी कोई रट्टा कुरान के मामले में गैर जिम्मेदारी के साथ में या साजिश के तौर पर कुछ कहते तो वो तो बात दूसरी है। लेकिन जब कोई जिम्मेदारी के साथ में कुरान फहमी और कुरान पर गौर कर रहा है और उसके फहम के मुताबिक जो चीज जो कुछ और उससे खजाना निकल कर आया वो उसने रखा जो पहले नहीं आया था, तो हमेशा कोई ना कोई चीज हर मुफस्सिर क्या नहीं आती ही चली गई है आज तक। अगर नहीं आती तो फिर तफसीरें हजारों क्यों होती? फिर तो उसी तफसीरें इब्न जरीर का ही तर्जुमा यहाँ तक चलता, इसकी जरूरत ही नहीं थी कि फिर उसके बाद कोई भी और कुछ गौर करे। जब कुछ चीजें मुख्तलिफ है तो फिर ये नहीं कहा जाएगा कि वो फिर उनकी राय हो गई, उसमें तो हटे वो। और लेकिन इसके बावजूद बुनियादी तौर पर बहुत सी चीजें जब उनसे ली तो आज तक हमारी मशहूर तरीन बहुत अहम तफसीर इब्न कसीर, बड़ी मशहूर तफसीर इब्न कसीर, बहुत मशहूर, बड़ी मुस्तरद मानी जाती है। और इन तफसीरों में और दूसरों की तफासीर के अंदर जो तफसीर मासूर कहलाती है कि हम तो उसे फॉलो करेंगे। किस किस तरह की चीजें मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, और उससे पहले मैं कह दूं ये बातें सहाबा नहीं कह सकते थे, ये बातें ताबीन तबा ताबीन नहीं कह सकते थे, हैं वहां पर उनके नाम से। आप सुन लीजिए, आप खुद फैसला कीजिएगा कह सकते थे नहीं कह सकते।
اس کے لیے تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کی روحیں یا آپ کسی مراقبے کے ذریعے ان کے سامنے حاضر ہو کے ان سے پوچھے کہ آپ نے فرمایا تھا یہ نہیں فرمایا تھا، یا آپ کے اپنے یہ فیصلہ کر لیں. میں چند حصے صرف بتانا چاہتا ہوں جو ہماری بہت سی تفسیروں میں بھرے ہوئے تفسیر معصوم جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور اس کو نام یہ دیا جا رہا ہے کہ صحابہ سے آ رہی یا تابعین یا تبع تابعین سے آ رہی. قرآن شریف میں ایک آیت کی تفسیر میں دو فرشتوں کا ذکر ہوا. میں نہیں کہہ رہا وہ فرشتے ہیں، نام ہے میرے سامنے، تو اسے مفسر بعض جگہ کوئی مفسر کہہ رہا ہے یہ فرشتے، کوئی کہہ رہا ہے شیطان. ہاروت و ماروت. میں اس آیت کی یہاں پر کوئی تشریح نہیں کر رہا. اس آیت کی تفسیر میں جو چیز آتی ہے میں وہ سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اور جو بہت کثرت سے تفسیروں میں موجود ہے. اللہ سے فرشتوں نے یہ کہا، یہ عرض کیا کہ اللہ یہ انسان اتنی گڑبڑ کیوں کرتا ہے، یہ سوال کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو شہوت دی گئی ہے، جنسی خواہش رکھی گئی اس کے اندر، سیکسول اٹریکشن، اس لیے گڑبڑ کرتا ہے، تمہارے اندر نہیں. فرشتوں نے کہا کہ اللہ اگر ہمارے اندر ہوتی تو ہم تو تب بھی نہیں کرتے نافرمانی. آپ یہیں سے دیکھتے چلیے کہ فرشتے اللہ کے سامنے یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ ہم تب بھی نہیں کرتے. لیکن اللہ نے اگر یہ بات بتائی ہوتی اور یہ کہی ہوتی اللہ نے کہا کہ اللہ ہم تو تب بھی نہیں کرتے، تب بھی فرما بردار رہتے. تو اللہ نے کہا کہ اچھا فیصلہ ہوا جاتا ہے. تو یہ جنہوں نے سوال کیا تھا دو فرشتے، ایک کا نام ہاروت ہوتا ہے، ایک کا دوسرے کا ماروت، انہیں زمین پر بھیج دیا ایک جگہ کا قاضی بنا کر. انسانی شکل میں آ گئے وہ، اور ایک جگہ کا قاضی، حالات ایسے بنا دی کہ قاضی بن گئے. وہاں زمین پر بھیجتے وقت انہیں اس میں آدم سکھایا. اس میں آدم سے وہاں آنے کا راستہ کھل گیا، اور یہ بتا دیا کہ واپس جب آؤ گے تو اس میں آدم سے پھر راستہ کھل جائے گا آسمانوں کا، پھر واپس آ جانا. اس میں آدم انہیں سکھا کر زمین پر بھیج دیا. اب ان کا امتحان شروع ہوا. وہ قاضی تھے، ان کی عدالت میں ایک عورت آئی. وہ عورت بہت حسین تھی، بہت خوبصورت تھی. اب چونکہ ان کو بھی شہوت دے دی گئی تھی، سیکسول اٹریکشن ان دونوں فرشتوں کو، تو وہ اس کو بہت خوبصورت تھی. تو اسے دیکھنے کے بعد ان کا دل آ گیا اس کو، اور وہ سب باتیں بھول گئے جو اللہ سے انہوں نے وعدے کیے، اور انہوں نے اس کے ساتھ میں بدکاری کرنے کا پروپوزل رکھا، اپنی خواہش کا اظہار کیا. دونوں اس نے کہا کہ میرے شوہر کو قتل کر دو تو تمہاری خواہش میں پوری کر دوں. انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا بیان ہے، کیونکہ آپ قتل نہیں کر سکتے. کہا اچھا کوئی کفر کا کلمہ کہو. کہا ہرگز نہیں کر سکتے، کوئی کفر کی بات ہم نہیں کہہ سکتے. عورت نے کہا اچھا اس میں آدم سکھا دو. یعنی عورت تو یہ دل میں ہے، یہ فرشتے ہیں، کسی کو نہیں معلوم، سیکریٹلی اللہ نے اس میں آدم اس عورت پہ سب کھلا ہوا ہے کہ یہ اس میں آدم جانتے ہیں اور فرشتے ہیں اور کیا ہے، اس کا اس پہ سب کھلا ہوا ہے. میں کہا اچھا اس میں آدم سکھا دو. تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو ایک راز ہے اللہ کا، ہم اس میں آدم نہیں سکھا سکتے. اس عورت نے کہا سب سے چھوٹی بات شراب پی لو. کا بہت بڑا گناہ ہے، شراب تو نہیں پئیں گے. تو وہ عورت ان کا آفر ریجیکٹ کر کے چلی گئی. اب چلی تو گئی اور یہ اپنے، لیکن اس کے بعد ان کے دل میں پھر چونکہ اللہ نے شہوت دے دی تھی، ان کے دل میں پھر تھپو ہوئی، خواہش پیدا ہوئی. پھر اس کے بعد پہنچے یا دن آئی تو پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا. اس نے پھر وہی چاروں شرطیں رکھی. انہوں نے مشورہ یہ کیا کہ کفر تو ہرگز نہیں کر سکتے، کلمہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے. اس میں آدم ہرگز نہیں سکھا. قتل بہت بڑا گناہ ہے، قتل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ قتل ہم کرتے. ان میں سب سے چھوٹی چیز نشہ کرنا ہے، شراب یہ پی لیتے. انہوں نے شراب پی، ادھر فرشتے کر رہے ہیں، انہوں نے شراب پی. شراب پینے کے بعد نشے میں اس کے شوہر کو قتل کرایا جانا ہے. نشے میں کفر کا کلمہ بھی کہہ دیا اور نشے میں اس نے آدم بھی سکھا دیا. اس عورت کا نام تھا دوہرا. اب اس نے جیسے اس میں آدم سیکھا وہ سیدھی اوپر ہوئی.
اس میں آدم کا راستے کھل گئے، اور وہ زہرہ ستارہ جو چمک رہا ہے، انگریزی میں وینس کہتے ہیں، وہ وہی عورت ہے. آج جو زہرہ ستارہ آپ کو نظر آتا ہے وہ وہی عورت ہے، وہ وہاں پہ جا کے زہرہ ستارہ بن کے چمک رہی ہے. ادھر ان کی بات یہ ہے کہ اب ان سے اللہ نے سوال کیا کہ بتاؤ سزا کیا دی جائے تمہیں؟ سزا آخرت کی لینا چاہتے ہو یا اسی دنیا کی؟ تو کہ اللہ آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے، ہم اسی دنیا کی سزا کے لیے تیار ہیں، جو بھی آپ فرمائیں ہمارے لیے جو فیصلہ کریں. تو بابل میں، یہ بابل کے ہی مصر کا علاقہ، بابل میں ایک اندھے کنویں میں ان کو الٹا لٹکا دیا گیا. وہ آج تک لٹکے ہوئے، ابھی لٹکے ہیں وہاں پر. جہاں تک ایک قصہ ہے، یہ تفسیروں کی بات بتا رہا ہوں نا، تفسیری واقعات. اب وہ جو وہاں پر الٹے لٹکے ہوئے، ایک قصہ اسی سے متعلق انہیں آیات کے ذہن میں اور ہے، ایک اور چلتا ہے. اس کی کچھ لوگ کہیں انکار نہیں کر بیٹھے تو اسے اور مضبوط کیا جائے. اس میں صحابہ کا نام بھی لانا چاہیے اس قصے کے اندر. یہ بڑی پکی بات ہے، بالکل ایسے ہی سچ ہے، اس میں صحابہ کا نام بھی آنا چاہیے. اب ایک اور پھر آواز آ رہی ہے. حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت آئی. میں یہ چیزیں آپ کو تفسیروں سے بتا رہا ہوں، میں جو تفسیروں میں قصے ہمارے قرآن شریف کی آیات کی تفسیر کے ذہن میں. ایک عورت آئی حضرت عائشہ کے پاس اور اس نے آ کر کہا کہ وہ بات بالکل سچی ہے، وہ بابل کے اندھے کنویں میں وہ لٹکے میں آج بھی مجھے پتا ہے وہ جگہ میں پہنچ گئی تھی وہاں. اس کو پتا چل گیا باقی دنیا میں آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا ہے وہاں. اب تو وہ گوگل ارتھ ہے نا، گوگل ارتھ سے آپ اپنے گھر کو اپنے کمپیوٹر پر، اس لیپ ٹاپ کی اس کے اوپر خاص اپنا گھر ایکسپینڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں ساری گلیاں. وہ کیمرہ ہر جگہ چل رہا ہے، وہ گما نہیں ہے. اس میں اس عورت نے دیکھا، وہ پہنچی، اس نے کہا کہ وہ لٹکے ہوئے ہیں، میں ان سے جادو سیکھنا چاہتی ہوں. تو میں ان کے پاس پہنچی. انہوں نے کہا کہ جادو سکھانے کے لیے ہماری شرط یہ ہے، فلاں جگہ تندور ہے، تم اس پہ پیشاب کر کے آؤ، پھر ہم تمہیں جادو سکھائیں. یہ جادو سے شروع کی بات. وہ عورت گئی لیکن یہ نہیں کیا اس نے کہ تندور میں پیشاب کر دے. آ گئی اور آگے کہا اس نے کہ کرائی. تو انہوں نے پوچھا، اب وہ لڑکے میں سزا بھگت رہے ہیں لیکن بات نہیں آ رہے، جادو سکھا رہے ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے جادو سکھانا کفر ہے، جادو کفر ہے. اسی آیت کی ترتیب میں چل رہا ہے، کہا ہے کہ کفر ہے. اب وہ سزا اپنی اس میں بھی بات نہیں آ رہے، سزا بھگتنے میں جادو سکھانے کے لیے شرطیں رکھائیں. اور اٹھے لڑکے میں تو ہم جادو سکھانے کے پہلے یہ کر کے آؤ. جب آ گئی اس نے کہا کرائی. کیا کوئی خاص بات بتاؤ؟ کوئی خاص بات تو نہیں بتا سکتے. اس نے کہا تھا وہ کرائے. تو انہوں نے کہا نہیں، تم نے نہیں کیا، جھوٹ بول رہے، پھر جاؤ. پھر گئی، پھر ایسی واپس آ کے اسے کہا کرائی. ان کا کوئی خاص بات دیکھی؟ نہیں، جھوٹ بول رہی ہو، تم نے نہیں کیا. سوچا کہ مجھے کرنا ہی تھا، سیکھنا تھا. پھر میں اس کے بعد تندور سے کرائی. جیسے پیشاب کیا اس کے اندر تندور میں تو ایک کالا سا کچھ اپنے جسم سے نکلا آیا، وہ گھوڑے پر سوار ہوا، کالے رنگ کا، اور ہو گیا. واپس آئی، انہوں نے پھر پوچھا کوئی خاص بات؟ نے کہا کہ ہاں ایسا ہوا تھا کہ کالا گھوڑا سوار جو ہے وہ ہو گیا، میرے اندر سے نکل گیا. کہا کہ ہاں یہ تمہارا ایمان تھا، نکل گیا. اب ٹھیک ہے، تمہیں سکھا دیں. یعنی فرشتے سزا بھگت رہے اور ایمان وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ پھر اس کا ایمان ختم کر دیں. تو ایمان نکل گیا. اب اس کے جب نکل گیا کہ اب تمہیں جادو سکھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا جادو تو مجھے سکھا دیا، لیکن پھر بات کو میں ڈر گئی، میں نے اللہ سے توبہ کی اور میں نے پھر اس جادو کو استعمال نہیں کیا. یہ بات آ رہی ہے حضرت عائشہ کا. اب حضرت عائشہ کی اس واقعے کی تصدیق ہو گئی حضرت عائشہ کی زبان سے. دنیا میں کوئی مسلمان انکار کر سکتا ہے؟ حضرت عائشہ فرمانی جو ایمان زیادہ رہے گا ہم انکار کر دیں تو واقعہ بالکل سچا ہو گیا. سچائی کے لیے واقعہ بھی آ گئے کہ یہ حضرت عائشہ نے کے سامنے تصدیق ہو گئی، حدیث سے وہاں تک پہنچ گئی. ایک اور سنیے آپ تفسیری قصہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بہت سی بیویاں تھیں. ان میں سے ایک
بتوں کو پوجنے لگی حضرت سلیمان کو معلوم تھا، اور پھر بھی وہ اس کو اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول کرتے رہے. تو پھر سزا اللہ کی طرف سے یہ ہوئی کہ ایک انگوٹھی تھی ان کے پاس، ان کا سارا دبدبا اور ساری پاور اس انگوٹھی کی وجہ سے. اللہ کے نبی ہیں، وہ انگوٹھی کی وجہ سے مل رہی پاور لائی جتنی ان کو حکومت ملی ہوئی. تو ہوا یہ کہ وہ انگوٹھی پھر ان کی گر گئی. انگوٹھی گرتے ہی سب کچھ ختم ہو گیا ان کا، شکل بھی بدل گئی. وہاں سے جنگل شکل بدل گئی، کوئی ان کو حیثیت پہنچاتے نہیں تھا، جنگلوں میں پہنچ گئے. وہ انگوٹھی ایک جن کو مل گئی، جن نے انگوٹھی پہنی جیسی حضرت سلیمان کی شکل کا ہو گیا. یہ سب تفسیری باتیں، تفسیروں کی جس نے تفسیر معصوم کی جو صحابہ سے آ رہی، جو تبع تابعین سے آ رہی تھا. انہوں نے انگوٹھی کو ایک جن کو، جن کی شکل حضرت سلیمان جیسی ہو گئی، وہ آ کے ان کے تخت پر بیٹھ گیا، حکومت کرنا شروع ہوئی. حکومت اس کی ہو گئی، ان کی شکل کا تھا. ان کی ازواج سے بیویوں سے صحبت بھی کرتا رہا. استغفر اللہ، ساری باتیں کہنی پڑ رہی مجھے بتانے کے لیے نبیوں کے نام کے ساتھ، یہ سب ہماری تفسیروں میں. وہ ان کی بیویوں اور ازواج سے صحبت بھی کرتا رہا. پھر ایک زوجہ کو، ایک بیوی کو شک ہو گیا، تو وہ فوراً توریت اٹھا کر لائی. جیسے ہی اٹھا کر لائی تو بھاگا وہ. اب معلوم ہو گیا کہ وہ جب بھاگا تو بھاگتے میں گھبرا کر اس سے ادھر حضرت سلیمان نے بڑی اللہ سے توبہ کی. اتنے عرصے تک لگاتار استغفار کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، اور توبہ کے نتیجے میں یہ بات آ گئی. اب وہ بھاگا تو انگوٹھی اب اس کے ہاتھ سے گر گئی. وہ گری سمندر میں، اسے ایک مچھلی نے نکل لیا. وہ مچھلی جس نے پکڑی وہ حضرت سلیمان کے سامنے پیش کی، اسے کاٹا تو انگوٹھی مل گئی. انگوٹھی ملتے ہی پھر وہ اپنی شکل کے ہو گئے، اور پھر ان کو ساری پاور مل گئی، پھر واپس آ گئے. یہ آپ کے قرآن کی تفسیریں ہیں جو تفسیر معصوم میں چلی آتی. اس کی بنیاد پر کوئی نہیں کہتا ان لوگوں سے جنہوں نے تفسیر کی گئی کافر ہیں ہٹاؤ، انہیں پڑھ کر دیکھو یہ غلط ہے، کیسی باتیں قرآن میں آ گئی. کوئی نہیں کہتا کہ بے پناہ قابل احترام ہے سب. ان سے اس تفسیر معصوم سے آپ نہیں ہٹ سکتے. ضروری ہے کہ آپ وہیں سے لیں جو کچھ. ہاں یہ قصہ نہیں اچھا لگ رہا تو چھوڑ دیجیے گا، لیکن ان کی شان میں کچھ نہ کہیں. یہ اس قصے کو چھوڑ دیجیے گا، آپ کو نہیں اچھا لگ رہا، اپنی تفسیر مختصر کر لیجیے گا. وہ 30 جلدوں میں تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دوسری جگہ، دوسری یہ قرآن شریف کی آیت کی تفسیر نہیں ہے، دوسری جگہ کا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن یہ کہا کہ میں اپنی 100 بیویاں تھیں ان کی، کہ آج اپنی 100 کی 100 بیویوں کے پاس رات میں جاؤں گا اور ان سے ہم بستر ہوں گا. اب رات کے وقت کے گھنٹے کی نہیں ہے، اور 100 بیویوں کے ساتھ ہم بستر ہونے کا وقت بھی نہیں ہے. آپ گئے 100 کے 100 کے پاس، ان سے ہم بستر ہوئے، اور انشاءاللہ نہیں کہا تھا، یہ کہا سب سے جوان پیدا ہوگا لڑکا، اور پھر یہ سارے کے سارے جو ہیں بہت بڑی طاقت بن جائیں گے دین کی بھی. انشاءاللہ نہیں کہا. جب انشاءاللہ نہیں کہا تو اس کی سزا ایک ملی کہ 99 بیویوں سے تو کچھ نہیں پیدا ہوا، ایک بیوی سے ایک ازمانہ لڑکا پیدا ہوا، اور وہ دائی نے لے جا کر ان کی کرسی پر ڈال دیا. تو پھر انہوں نے توبہ کی. یہ آپ اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ وقت گننے لگے کہ، اور پھر نبی اس طرح کی بات کریں. پیغمبر جب پیغمبروں کے کردار پر ہم لیں، صحابہ نے کیے تھے، نہ صحابہ کر سکتے ہیں، نہ تبع تابعین کر سکتے ہیں، نہ تبع تابعین کر سکتے ہیں. یہ سازش کے طور پہ چیزیں ڈالی گئی ہیں کبھی ان کے اندر، ان کے نام سے ڈالی گئی، اور ہم قبول کر رہے ہیں اور ہم لیے ہوئے، اور ہم نہیں کہتے انہیں ہٹاؤ. ہم کہتے ہیں ہر چیز تفسیر معصوم سے لینا، اور اس لیے کہ صحابہ سے آ رہی چیزیں، اسے سننے کے بعد منع نہیں کر سکتے ہم کہ نہیں یہ غلط بات ہے، یہ جھوٹی ہے. صحابہ کے نام سے آ رہی ہے، جو ان کے نام سے آ رہی ہے وہ تو لینی ہے آپ. یہ ساری سازشوں کا اتنے بڑے اس لیے کہ یہ طے کر دیا نا کہ عقل مت استعمال کرنا. جب عقل استعمال کرنا تو پھر ہر چیز لے رہے ہیں.
आंखें बंद करके, बहुत बड़े बड़े हक वाले, बहुत बड़े बड़े इल्म वाले, सब लेते चले जा रहे हैं कि वहां से आ रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, मैं तौबा करता जा रहा हूँ, इसके अल्फाज को बताते नहीं, तौबा करने के अल्फाज है नबियों के बारे में सारी बात ईसाइयों ने किया है अपनी बाइबल के अंदर, मुसलमानों के कुरान की तफसीर में ही मौजूद है वही सारी चीज। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, उनके महल के बराबर में एक औरत रहती थी, उसके शौहर का नाम था हित्ती औरैया। उस पर एक दफा नजर पड़ गई और उस पर दिल आ गया। उन्होंने ये किया, अब ये वाकया वहां बाइबल में है, इतना सा टुकड़ा तो निकाल दिया है। उन्होंने ये किया कि उसको बुला के बदकारी की, ये तो नहीं लिखा, उस पर दिल आ गया। तो उन्होंने ये किया कि उसे जंग पर भेज दिया, मैदानी जंग पर उसके शौहर को, और ऐसी जगह भेज दिया कि जहां ये प्लान किया कि वहां वो मारा जाए। तो उसके शौहर को इस शक्ल में मरवा दिया वहां भेजकर, ताकि उस औरत पर कब्जा कर दे। फिर अल्लाह की तरफ से उनको इस तरह की एक वाकया पेश आया, हिदायत आई कि उन्होंने फिर तौबा की कि जो मैंने गलत किया, फिर तौबा की बात। नबियों की असमत, नबी मासूम, मासूम का मतलब गुनाहों से पाक, हर तरह की खता से पाक। ये सबका आपका अकीदा है या नहीं है किसी का? और कोई नहीं गलती की तरफ अगर किसी वजह से कहीं जरा सा भी पढ़ने जाते तो अल्लाह की तरफ से फौरन खता, गलती का मतलब गुनाह नहीं, खता की तरफ, इज्तिहादी खता की तरफ अगर पढ़ने का तो अल्लाह की तरफ से रोक दिया जाता है। जिंदगी निगरानी में होती है अल्लाह की, तमाम नबियों की पूरी जिंदगी, बचपन से जब वही आने का सिलसिला शुरू हुआ तब से नहीं, बचपन से निगरानी में होती जिंदगी। उनको ये असमत अंबिया, इनका अकीदा इस सब के खिलाफ चीजें जा रही है, हमारी तफसीरों में है, तफसीर मासूम, इसलिए कि अकल मत इस्तेमाल कर, अकल का कोई गुजर नहीं। उनसे लेना तफसीर जो पहले थी, भाई उनसे ली तो हजारों तफसीरें क्यों हो गई? आप उसी को के तर्जुमे करते रहते क्यों? हर एक ने लिया कुछ ना कुछ, हर एक ने अपनी समझने में कुछ चीजें रखी है, लेकिन उससे हट नहीं सके उन तमाम चीजों से। बाद में इस तरह के किस्से तरह हल्के करके लिए हैं कि नहीं नहीं ये नहीं, ये नहीं, कुछ और हल्का करके उन्हें झूठ नहीं कह सके, कुछ हल्का करके ले लिया। बाद हमारे बुजुर्गों ने कहा झूठ है, लेकिन नतीजा उसका कुछ बरामद नहीं हो रहा। कहा है, मैं वो सुनाना चाहता हूँ आप। एक और पहले ये 2 4 8 10 15 20 नहीं है ये जो मैं सुना रहा हूँ आप, और मुझसे हिसाब ले सकते हैं, जवाब तलब कर सकते हैं कि कहाँ है, जिसका दिल चाहे तमासीर में मैं दिखाऊंगा। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी ये तो हज़रत दाऊद की थी, हज़रत सुलेमान की सुनी आपने, फरिश्तों की सुनी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह नजम की तिलावत कर रहे थे काबे में, जब इन आयात पर पहुंचे, अफ़रअय्तुमुल्लात वल उज़्ज़ा व मनात अस-सालिसता उख़रा, इसमें मनात, लात और मनात ये उनके खुद थे अरबों के, जिसका जिक्र आया है इन आयतों कि तुम लोग जो है ये इनको तुमने खुदा बना रखा है। तो जब ये आए, इन बुतों के नाम जिस जगह आए, वहां शैतान ने उनकी वही के अंदर अपनी मिलावट कर दी। कुरान कह रहा है इसमें बातिल ना आगे से दाखिल हो सकता है ना पीछे से, बातिल दाखिल नहीं हो सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही में शैतान ने तो मिलावट कर दी और उनकी जबान पर अल्फाज ही जारी हो गए, तिलकल ज़रानी कुलबुला व इन्ना शफ़ाअतहुम तुरतजा। ये सब जो है लात बनात होता है, जिनका भी नाम आ रहा था, ये तो बड़े खूबसूरत या जवान और तेजी, जवान औरतें और देवियां मर्द है, ये बहुत बड़े आदम आली मकाम है ये सब, और इनकी शफाअत की हम उम्मीद रखते हैं। तो जब ये उनके अल्फाज शैतान ने मिला दिए उनकी वही में, तो फिर जब ये अल्फाज उनकी जबान पर जारी हो गए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वहाँ जो काफिर थे वो खुश हो गए। तो फिर सूरह नजम के आखिर के अंदर एक सजदा है, जब वो सजदे की याद आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया, तो चूंकि काफिर खुश हो गए थे तो उन्होंने भी साथ में सजदा किया। तो ईमान वालों ने भी किया, काफिरों ने भी किया, सबने एक साथ सजदा किया, लेकिन उन्होंने इसलिए कि वो खुश हो गए और हमारी बात नहीं मानते, तो चलो हम इनकी भी कुछ मानते। आप जानते हैं कि ये शैतानी आयात, शैतानिक वर्सेस, सलमान रुश्दी ने ये इसी वाक़े के ऊपर लिखी है
سورہ نجم کی تفسیروں کے اندر جو موجود ہے، یہاں سے نکال کر لکھی شیطانی آیا، شیطانی ورسے جسے پوری دنیا میں ہنگامہ ہوا تھا، آپ کی تفسیروں میں موجود ہے کہ ان شیطانی وحی آ گئی ان کے اوپر، استغفر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کی زبان پر شیطان کی وجہ سے کلمات جاری ہو گئے. یہ سب آپ کی تفسیروں میں. آپ کا دل چاہے کیجئے یقین، یہ کیا آپ کا دل چاہے کسی طریقے سے ان سے رابطے قائم کیجئے، ان کی الفاظ سے کہ آپ نے کیا فرمایا تھا، ایسا نہیں فرمایا تھا، اور آپ میں ذرا سی بھی ایمان کا کچھ حصہ ہو تو کہیے ہم کو نہیں کہہ سکتے، صحابہ نہیں کہہ سکتے تھے، رسول اللہ قرآن کے اندر باطل داخل نہیں ہو سکتا ہے، شیطانی وحی نہیں آ سکتی، اگر ذرا سا بھی ایمان ہو تو پھر یہ کہیے. یہ ہے، میں نے یہ آپ کو کچھ حصے سنائے، یہ 2-4 نہیں، یہ میں نے آپ کو 4 حصے سنائے، یہ 4 نہیں ہے، بہت بھیڑ ہے ایسے قصوں کی، بہت بڑا حصہ ہے. اب یہ تو ہے تفسیر معصور جس سے آپ کو نہیں ہٹنا. زیادہ سے زیادہ جب شارٹ تفسیر رکھے تو اس قصوں کو لوگوں نے نکال دیا، کچھ تھوڑا سا بدل کر لیا، لیکن کچھ اس کے حصے لیے ہلکے پھلکے، جنہوں نے بھی تفسیر معصور کو لیا. دوسرا وہ ہے جیسے تفسیر کی رائے نام رکھا ہے کہ اپنی رائے سے. رائے کیا چیز ہوتی ہے؟ جب قرآن کہہ رہے تدبر کرو، غور و فکر کرو، اس میں تو ہر ایک سے کہا کہ کرو، وہ چیزیں آپ تک صحیح نہیں پہنچ رہی، صحیح پہنچ رہی ہوتی تو صحابہ کے نام سے نہیں آ رہی ہوتی آپ تک. تو ہر ایک سے کہا تم غور و فکر کرو، اور غور و فکر کرو، اور یہ بھی نظر رکھو کہ الفاظ کے صحیح معنی کیا ہے، اس دور میں کیا تھی. آج کی عربی میں بدل گئے بہت سے. قرآن شریف میں اس دور کی عربی کے اندر لبن کہتے دودھ کو. آج آپ عرب ممالک میں سے کہیں جائیں، لبن مانگے تو آپ کو مٹھا دے دے گا، دودھ نہیں دے گا. دودھ کو لبن نہیں کہتے. زبانوں میں چیزیں بدل جاتی ہیں وقت کے ساتھ. اب لبن دودھ کو نہیں کہتے. عربی زبان کے اندر قرآن لبن دودھ کو کہتے تھے، قرآن میں دودھ کو کہتے ہیں. سمجھے گا نہیں، آپ جتنا ہی سمجھانے کی کوشش کریں لبن سے مٹھا ہی سمجھے گا. یہ اس دور کے اندر کی جو عربی زبان تھی جس میں قرآن نازل ہوا، عربوں کی زبان میں، اس میں الفاظ کے معنی کیا تھے جو بدل گئے، انہیں واپس پکڑے. بہت سے وہی ہیں، کیشتر وہی ہیں، واس کے بدل گئے. اس کے لوگوں نے خدمت کی، وہ لغات اس دور کی چیزوں کی موجود ہیں کہ کس لفظ کے کیا معنی تھے. تو پھر کچھ لوگوں نے کیا کہ ان الفاظ اور ڈکشنریز اور اس کے کس لفظ کے کیا معنی تھے اور غور و فکر کیا اور معنوں پہ غور کرنے کی کوشش کی. رائے نہیں کہتے. اب آپ کا دل چاہے اس حصے کو لے لیجیے، آپ کا دل چاہے اس حصے کو لے لیجیے. اسے رائے نہیں کہا جاتا، اس کا نام رکھا ہے تفسیر بن رائے، اور تفسیر بن رائے جو گناہ ہے وہ حصہ گناہ نہیں ہے جتنا میں نے آپ کو سنایا. اور بڑا چھوٹا سا جھلک سنائی ہے، اور بڑا حصہ ایسا لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو قرآن نہیں پڑھتے اور آپ قرآن کی تفسیریں نہیں پڑھتے. آپ سے کہا جاتا ہے پڑھنا بھی مت، پھر آپ کی نظر پہ آنی شروع ہو جائے گی نا پڑھیں گے تو آپ سے کہا جاتا ہے خبردار اس کے بعد بھی بچانا، تمہارے سمجھنے کی بات نہیں. اب اسی واقعے کو یہاں کر رہے تھے ٹیپ کو کچھ لوگ کھڑے ہوئے، اسی واقعے کو لے کر جائیں گے، کہیں گے یہ کہہ رہا تھا. اب اس واقعے کے اوپر کے اب یہ تفسیروں میں حملہ کر رہے ہیں، تفسیر پر حملہ کرو. یہ 3 چیزوں کے قرآن شریف کے اندر یہ چیزیں اگر ڈالی گئی تو اس کو ہٹائیے، اس میں سے نکالیے، صاف کیجیے. یہ ہے جب قرآن فہمی فرض ہے آپ پر، تو اب یہ 2 ہی رستے آپ کے سامنے، کس رستے سے جانا چاہتے ہیں قرآن کا. قرآن کہتا ہے آپ سے غور و فکر کیجیے اس کے اوپر، آپ کی فہم کے اعتبار سے آپ کو ہدایت مل جائے گی اور قرآن سے صرف ہدایت ملے گی. لیکن ان چیزوں کو پڑھیں گے تو کوئی ہدایت نہیں. قرآن کے الفاظ سے تو یہ باتیں نہیں آ رہی تھی، تو اس کی تشریح اور تفسیروں کے اندر آئی جو میں نے آپ کو سنائی، قرآن کے الفاظ تھوڑی. اگر نبیوں کے عصمت کی بات ہے، پاکیزہ نفوس کی ہو جن سے گناہ ذرا سا بھی قریب نہیں آ سکتا. میں یہ کہوں، اب میں ان کے خلاف کہہ رہا ہوں، صحابہ کے تبع تابعین، میں قرآن کے خلاف کہہ رہا ہوں، میں بڑے بڑے عالموں کے خلاف بول رہا ہوں. میں یہ کہوں تو یہ بہت بڑا جرم ہے. ارے ایمان جاتا رہے گا، کوئی تصور بھی کرے کہ نہیں سب کچھ یہ باتیں ٹھیک ہے، ایمان نہیں بچتا. نبیوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ شیطان نے ان کی وحی میں ملاوٹ کر دی،
اور انہوں نے ان بتوں کی تعریف کی وہاں پر سجدے میں جا کر. صرف میری بات نہیں ہے, بات بزرگوں نے کہا. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جنہیں کوئی ماڈل لوگ کہا جاتا ہے, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو سب قابل احترام مانتے ہیں. امام احمد بن حنبل کا ایک قول ہے, میں نقل کر کے لایا, پڑھ کے سنا. ان کا مشہور قول ہے کہ 3 چیزوں کا اعتبار نہیں. تفسیر کے بارے میں کہہ رہے ہیں, تفسیروں میں 3 چیز کا اعتبار ہم کرنا. ایک تو تفسیر کا مطلب یہاں پر ہے کہ حدیثوں میں جو کتاب التفسیر کے نام سے جو کچھ آیا ہے, ایک اس کا اعتبار مت کرنا. یعنی بخاری میں ایک باب ہے کتاب التفسیر, قرآن کی, پورے قرآن کی, لیکن قرآن کی بہت سی آیتوں کی تفسیر کا, اس کا اعتبار مت کرنا. میں نے ایک مثال سنائی تھی آپ کو 23ویں شب میں یا 21ویں میں, حضرت عائشہ نے اس قرآن کے ایک لفظ پر معاذ اللہ کہا. کہ معاذ اللہ جسے آپ تلاوت کرتے ہو, پڑھتے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 110 میں, انہوں نے کہا یہ کذیبو آپ پڑھتے ہو, کہ کذیبو نہیں, یہ کذیبو ہے, معاذ اللہ کذیبو نہیں ہو سکتا. آپ اس قرآن کو پڑھتے ہیں جس میں باطل کہیں سے آ نہیں سکتا, جس کا ایک لفظ کبھی نہیں بدلا. حضرت عائشہ کے منہ سے یہ کہہ پایا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ یہ غلط ہے. یہ کتاب و تفسیر میں بخاری سے, آپ کتاب و تفسیر لیجیے بخاری کی, اس کا سورہ یوسف آیت نمبر 110 کی اس کے اندر دیکھ لیجیے. تو حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یہ کتاب و تفسیر کے نام سے جتنا حصہ ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں. میں امام کا قول بتا رہا ہوں, اپنی باتیں تو جو مجھے کہنی تھی میں نے کہی کیا. دوسرے مذاہب غزوات وغیرہ کے سلسلے میں جو کچھ آیا اس میں بہت غلط باتیں, اس کا اعتبار مت کرنا. اور تیسرے مغازی, ملتی جلتی باتیں, غازی اور ان کے سلسلے میں جو باتیں ہیں اس کا اعتبار مت کرنا, بہت غلط بات ہے. اس سلسلے میں امام ابن تیمیہ نے لکھا, میں عربی چھوڑ رہا ہوں, صرف آپ کو اردو کا حصہ سنا رہا ہوں, یہاں عربی بھی لکھی میرے پاس, اس کا اردو ترجمہ نہیں لکھا کہ تفسیر میں موضوع روایتوں کی کثرت ہے, موضوع مانی جھوٹی. اب آپ اس میں سے تو اس کا جھوٹ تو آپ میں سے, میں نہیں سمجھتا کہ ایک بھی شخص نے یہاں پر سوچا ہوگا کہ سچ ہو سکتا ہے جو میں نے آپ کو سنایا, تو ایمان جاتا رہے گا یہ سوچ کے. لیکن اب میں مستند حوالے آپ کو دے رہا ہوں کہ امام احمد نے فرمایا, انہوں نے ابن تیمیہ نے فرمایا تفسیر میں موضوع روایتوں کی کثرت. آپ کثرت کے لفظ پر غور کیجیے گا, کثرت ہے. مثلا قرآن کی ہر سورہ کے فضائل کے بارے میں قالبی, واحدی, زمخشری وغیرہ یہ مفسرین کے نام, انہوں نے جو روایتیں بیان کی ہیں وہ اہل علم کے نزدیک میرے اتفاق موضوع یعنی جھوٹی. مولانا حمید الدین فرائی تفسیری روایات پہ بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں, بہت بڑے اسکالر تھے قرآن کے, مولانا حمید الدین فرائی صاحب, علامہ حمید الدین فرائی, وہ بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دور میں ضعیف روایتوں کی کثرت ہو گئی اور تفسیروں میں ان پر بھروسہ کر لیا گیا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کتب تفسیر یعنی تفسیر کی کتابوں میں کثرت سے یعنی بہت ہو گئی, کثرت سے وہ روایتیں جگہ پا گئی جن کے راوی یہود اور دجال اور واحدین تھے, یعنی جھوٹی حدیثیں بیٹھنے والے. اب یہ اسکالر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اس کے اندر تمام جھوٹی چیزیں شامل ہیں ان تفسیروں کے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ حوالہ میں ان کے دے رہا ہوں. پھر یہ چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھنی اس لیے ضروری سمجھی, روکا جاتا ہے آپ کو, تم قرآن کے پاس مت جانا, روکا کن باتوں کی وجہ سے جاتا ہے. آپ ہٹا دیجیے اسے, صاف ستھرا کیوں نہیں کرتے, تمہاری سمجھ بھی نہیں آئی. پھر اس کو منع نہیں کرتے, اس کی طرح طرح سے توجیہات کرتے, کوئی یوں اور ایسا لکھا ہوتا. امام حنیفہ کا قول سنیے, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے صاف لفظوں میں کہا جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے ہمارے سراخوں پر, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کی نہیں, میں نے آپ کو بتایا, ڈائریکٹ تفسیر سے ایک آیت کی بھی نہیں کی, انڈائریکٹ چند آئے, بہت چند ایک ہے جن کا حوالہ دیا, کچھ اور باتیں بتایا. صحابہ سے جو کچھ مرضی ہے اس میں سے ہم بہتر کو لیتے ہیں. امام حنیفہ رضی اللہ عنہ کا قول, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول, صحابہ نے جو کچھ کہا ہم سب نہیں لیتے, صحابہ سے تو سب لینا پڑے گا, صحیح پہنچا نہیں ہے اس لیے نہیں لیتے. بات یہ نہیں ہوئی کہ وہ صحابہ کے انکاری ہیں, بلکہ چیزیں ان کے نام سے آپ تک, میں نے سنا ہے نا عائشہ کے نام سے کیا چیزیں پہنچی آپ, تاکہ ہم اس میں سے جو بہتر حصہ ہے, بہتر ظاہر ہے کہ قرآن سے تصدیق ہو رہی ہے, اپنے فہم سے یہ دین کے خلاف فلاں نہیں لیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ہم تک پہنچا سراخوں پر, صحابہ سے جو کچھ مرضی ہے اس میں سے ہم بہتر کو لیتے ہیں, اور جو کچھ ٹاٹ
नहीं हूँ। और जो कुछ ताबीर ने कहा है तो वो भी इंसान थे और हम भी इंसान, मतलब हम कुछ नहीं लेते, हम फिर आगे खुद गौर करते हैं। ये मैंने आपको इमाम खलीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल बताया। मैंने कुछ दो बड़ों के बारे में कि खाली अकेला मैं बैठा आज कुछ कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि तवज्जो नहीं दिलाई गई, लेकिन सब चीजों को बाकी रखा है, सब मौजूद है उसके पास। पहला कुरान शरीफ में ये एक मौजूद था जो मैंने आपके सामने रखा। जब आपसे सबसे मैंने जोर देने का कहा है कि आपको सबको कुरान समझने की कोशिश करनी है, उसका तर्जुमा सीखना है, उसके मानों पे गौर करने की कोशिश शुरू करनी है, तो फिर ये चीजें आपको एडवांस में बतानी थी मुझे, जिसकी वजह से आपको रोका जाता है कि आप नहीं करें। आपके कहा ये जरूरी था कि चीजें बोलकर आए सामने। एक चीज कुरान में जो मानी जाती है कुरान शरीफ, वो है कुरान शरीफ के जो समझने के लिए जो वो बना दिए गए हैं, तो बैठकर उसूल बनाए गए कि ये इतने उलूम जिसे नहीं है वो कुरान का गौर नहीं करे, तो कुरान ने निकाला। उसमें से एक लिस्ट का एक नाम है नासिख और मनसूख का, जिसे कुरान का गौर न करे। ये भी एक नाम आता है उन शर्तों में। सब लोग नहीं समझोगे नासिख मनसूख क्या होगा। नासिख मनसूख का मतलब है कुरान शरीफ की कुछ आयतें मनसूख हैं, यानी उस तरफ अमल खबरदार मत करे हुए, कुछ और आयतें बात को नाज़िल हुई उनसे मनसूख हो गई, अब उन पर अमल करना है, बात वाली पे पहले वालों पर नहीं करना है। ऐसी कुछ आयतें कुरान में है कि उन पिछला हुक्म मनसूख हो गया, यानी अब कैंसिल हो गया, जिस आयत से कैंसिल हुआ बात को नाज़िल हुई इस पर अमल करना है, पिछली पर नहीं करना है। पढ़ना जरूर है, अमल नहीं करना तो हटाइए, इसमें से निकालिए नहीं। तिलावत लाजिम है, खबरदार अमल मत करना उन पर। यह है नासिख और मनसूख। ये होना चाहिए कि कौन कौन सी आयतें मनसूख हैं कुरान में, इस पर अमल नहीं करना है। अगर ऐसी आयतें कुरान में हो तो इसका इल्म सबसे पहले कौन देगा? जिन पर कुरान नाज़िल हुआ। अब इन आयतों पे अमल मत करना, इनको वो देंगे ना, वो बता कर जाएंगे कि फला फला आयतों पे अमल मत करना, पढ़ते रहना, तिलावत करना, खबरदार अमल मत करना, मनसूख हो गई। उन्होंने नहीं कहा, एक हदीस नहीं, एक भी नहीं, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब इस आयत को मत करना, मनसूख हो। बाद वाले बकलम खुद अपनी अक्लों से बात के लोग तय कर रहे हैं कि फला फला आयत कुरान की कैंसिल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया। किसे इख्तियार है ये बात तय करने का कि आप कुरान की फला फला आयतें कैंसिल अमल नहीं करेंगे? नबी के बाद किसे इख्तियार है ये? असली बात ये नबी को भी नहीं था। अल्लाह ने जो कलाम नाज़िल हुआ नबियों ने वो दिया है, नबियों ने अपनी नहीं चलाई है, वो दिया है नबियों ने। अब बाद वाले अपने इख्तियार में ले रहे हैं इस बात को कि लोगों को बताएं फला फला आयतों पे खबरदार अमल करना, मनसूख हो गई, तिलावत करते जाए। अच्छा, कौन कौन सी सब आयतें? तो उम्मत में उस पर इत्तिफाक भी नहीं है। 500 से बात शुरू हुई थी। एक बहुत बड़े आलिम कहते 500 आयतें हैं, एक आलिम बहुत बड़े कहते 5 हैं, और बीच वाले बहुत हैं 300, 250, 200। एक ऐसा कलाम जिसकी कुछ आयतें कैंसिल, अमल नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है, और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई नहीं, खुद बैठकर गौर कर बताएंगे हम कि कौन सी कैंसिल कर रहे हैं। और उसमें सबका इत्तिफाक भी होता है कि भाई ये 20 आयतें हैं, उसमें 500 से लेके 5 तक की बात आ रही है, बीच की बहुत सी राय हैं। ये खिलौना हो गया, ये अल्लाह का कलाम कहाँ रहा? तय दूसरे कर रहे हैं कि कौन सी पे अमल नहीं करना है, मनसूख कौन सी। हर दौर में गौर करने वाले, तादाद बताने वाले भी अलग हैं। 500 से लेके 500, 300, 250, 200, 100, 50, 5। इसलिए आपसे कहा जाता है सिर्फ तिलावत करिएगा और कुछ गौर मत कीजिएगा, कहीं ऊपर मत कर बैठे आप। अब वो जो 500 में आ रही है, लेकिन वो दूसरे कह रहे हैं नहीं सही अमल करना था, ये 5 पे रुकना था। किस पे करें किस पे ना करें, अपने अपने ग्रुप के अपने हजरत वाली बात पे करते रहिए, कुरान पर मत कीजिए। इसलिए रोका जाता है। आप में रोकने की कुछ बात बताओ, ये इल्म जरूरी है, आपको कौन सी मनसूख है इल्म जरूरी, तो बताइए कौन सी आयतें, या 500 है या 5 है या 300 या 250 या 100। और हुजूर साहब ने कहा लिखाई
یہ ہم دے کر کے بتا رہے ہیں، بیٹھ کے قرآن کو اپنے ہاتھ سے کینسل کر رہے ہیں. یہ ہے منسوخ، یہ علم ہونا چاہیے لوگ. یہ علم دنیا میں کون سے آئے، دنیا کے کون اس وقت عالم ہے جسے یہ علم ہے، یہ بتائے. اس لیے سوال یہ کیا جائے گا کہ 500 والے جھوٹے تھے، آپ اگر 5 کہہ رہے ہو تو، یا آپ 50 والے لے رہے ہو تو 5 والے غلط تھے کیا؟ ضرورت کیوں پڑی یہ کہنے کہ کچھ آیتوں پہ عمل مت کرنا؟ ضرورت اس لیے کیا بات میں نازل ہوئی، یہ نازل ہیں، وہ منسوخ ہیں، وہ کینسل ہوئی، جن سے کینسل ہوئی. اب ان پر عمل کرنا، بات کا علم زیادہ اپ ٹو ڈیٹ تھا، یہ شروع کر کیا حکم تھا، یہ کینسل ہو گیا. یہ ہے یعنی دونوں پر ایک ساتھ عمل ممکن نہیں ہے، ٹکرا رہی ہیں آیتیں. جب دو تضاد آ رہا ہے، کنٹراڈکشن آ رہا ہے، وروධاباد آ رہا ہے، ٹکرا رہی ہیں آپس میں، تو دونوں پر ایک ساتھ نہیں کر سکتے. آپ نہیں کر سکتے تو انہوں نے کہا بعد والی پر کیا جائے گا، پہلے والی پر نہیں کیا جائے گا. اس لیے ہے یہ ناسخ اور منسوخ. اپنی سمجھ سے جو کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، لیکن ان کا دونوں آگے ٹکرا رہی ہیں. یہ شروع کا حکم تھا، یہ بات کا حکم آ گیا، اس پر عمل نہیں کریں گے، اس پہ کریں گے جو بات کو آیا. اس لیے کسی کی سمجھ کے حساب سے تو 500 آئے تھے. بعد نے کہا نہیں ٹکرانے نہیں، تم مطلب نہیں سمجھے تھے. انہوں نے باقی کا حل نکال دیا، تو 300 رہ گئی. اس کے بعد آنے والے انہوں نے کہا تم بھی نہیں سمجھے تھے. اور یہ بہت سی آیتیں جہاں پر یہ ٹکرا نہیں رہی تھی، اس پر بھی عمل ہوگا، اس پر بھی ہوگا، تم نے مطلب نہیں سمجھا تھا، 150 رہ گئی. اور بات کو آئے انہوں نے کہا نہیں 150 بھی نہیں تھی، تم سمجھے نہیں تھے، یہ ان میں ٹکراؤ نہیں تھا، تم مطلب ٹھیک نہیں سمجھے تھے ان کا. اصل میں وہ 150 نہیں ہے، وہ تو 50 ہی ہیں جو آپس میں ٹکراتی ہیں. اور بات کو آئے انہوں نے کہا صرف 5 ہیں، تم ہم نے حل نکال دیا، اس کا یہ مطلب تھا، اس کا یہ تھا، تم مطلب نہیں سمجھ رہے تھے، اصل میں 5 ہی ہیں. 5 بھی کیوں کہتے ہو آپ، یہ کیوں نہیں کہتے؟ ہو سکتا ہے بات کو آنے والے اس کا مطلب سمجھ لیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. جب وہ 500 سے 5 تک آئیں گے، 5 سے 0 بھی ہو سکتی ہے. آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہماری سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ کسی دور میں کوئی نہیں کہہ رہا. کہہ رہے ہیں قرآن میں ٹکراؤ. جانتے ہیں قرآن خود کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے سورہ نساء آیت نمبر 82 482 افلا یتدبرون القرآن. قرآن میں کیا غور نہیں کرو گے؟ کیا وہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کریں گے؟ کیا وہ لوگ قرآن میں غور کریں گے؟ یہ سب کو کہا جا رہا ہے. یہ چند لوگوں کو نہیں جو ناسخ منسوخ کی بات کر رہے ہیں. اس کے آگے کا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کی غیر اللہ کا کلام ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں ان کو بڑا وروධاباد ملتا، بڑے کنٹراڈکشن ملتے، بڑا تضاد ملتا. قرآن کی کبھی کوئی ایک آیت دوسری سے نہیں ٹکرائے گی. یہ اس کے اللہ کا کلام ہونے کا ثبوت ہے. قرآن کہہ رہا ہے اس کے اللہ کا کلام ہونے کا ایک ثبوت خود قرآن کہہ رہا ہے، یہ ہے کہ اس میں تمہیں کوئی دو آیتیں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ملیں گی ٹکراتی ہوئی. یہ کہا قرآن نے کہا یہ غیر اللہ کے کلام میں ہوگا، اللہ کے کلام میں نہیں ہوگا. منسوخ اس لیے کر رہے ہیں کہ دونوں پہ ایک ساتھ عمل ممکن نہیں، ٹکرا رہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کے اندر ممکن نہیں غیر اللہ کے کلام میں ہوگا جہاں یہ ٹکرا ہے. اصل میں تو سینکڑوں ثبوت ہے اس موضوع کے اوپر، الگ نہیں تھی میری، لیکن میں چند باتیں کہہ دی ہفتے دوسری جب میں نے آپ کو قرآن کی طرف متوجہ کیا ہے کہ قرآن آپ جانا ہے تو پھر آپ سے کہا جائے گا خبردار آپ کو اس کا علم نہیں ہے. اب آپ اسے اس لیے کہا جاتا ہے خالی پڑھنا، تدبر مت کرنا، غور و فکر. قرآن کہہ رہا ہے کرنا. اب جب کرو گے تو اس طرح لوگ کہیں گے کہ نہ فلاں فلاں منسوخ ہے. آپ کہیں گے کیوں منسوخ ہے؟ اس لیے ٹکرا رہی ہیں. آپ کہیں گے آپ جب غور و فکر کہیں گے تو آپ کہیں گے کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کوئی آیت نہیں ٹکراتی، وہ کہہ رہے ٹکرا رہی ہے، اس لیے ان کا فہم نہیں وہاں تک پہنچا. اصل کچھ آیتیں منسوخ اور کیسے کیسے ہوئی. کچھ آیتیں تو کلام اللہ نے کلام اللہ کو منسوخ کیا، یعنی اللہ کے کلام کی بات کی آیتوں نے پہلے والی کو منسوخ کر دیا، اس پر بات نہیں ہوئی. کچھ آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث رسول نے آپ نے نہیں فرمایا منسوخ، لیکن ایسے مطلب نکالے بات کے لوگوں کی گڑی کے حدیث ایسی چیزیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے داخل ہوگی جو قرآن کے خلاف ہے، تو ایسا نہیں کرتے کہتے کہ اسے ہم نہیں مانیں گے، یہ قرآن کے خلاف ہے، کہتے ہیں اس کے مطابق یہ آیت منسوخ ہو گئی. کیسے؟ اس لیے کہ ہمیں یہ حدیث مل رہی ہے. قرآن سے اگر ٹکرا رہی ہے تو آپ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا، ہم اسے نہیں مانیں گے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اگر قرآن سے ٹکرا رہی ہے. نہیں، اسے مانیں گے. اب قرآن کی فلاح کو نہیں مانیں گے، اس بات کو مانیں گے. قرآن تو کلام رسول سے کلام اللہ کو منسوخ کیا گیا. پہلے تو کلام اللہ کے حصے سے دوسرے کو منسوخ کیا گیا، اس کا مطلب ٹکرا رہی آئے تھے. پھر کلام رسول سے کلام اللہ کو منسوخ کیا گیا. بہت سی لوگوں وہ بات کلام رسول نہیں ہو سکتی، وہ آپ
साजिशों की खुदाई भी चीजें होंगी जो कुरान के खिलाफ, आप कुरान को कैसे कर रहे हैं? अभी बात यहीं तक भी नहीं रुकी। फिर ये तो वो आयतें हैं कि जिन्हें आपको पढ़ना लाजिम है, कुरान से तो निकाल नहीं सकते, घर में अमल नहीं करेंगे। टेक्निकल इसका जुमला ये है कि इनकी तिलावत बाकी है, पढ़ना जरूरी है, हुक्म मंसूख हो गया, हुक्म पर अमल नहीं करेंगे। ऐसी आयतें भी जिनका हुक्म बाकी है, तिलावत मंसूख, यानी कुरान का हिस्सा था अब कुरान में नहीं है, अमल करना है, इसलिए कि कुरान का हिस्सा था, अल्लाह ने कहा है कि अमल करो, तो हुक्म कुरान में से हट गई। कुरान का तो एक हर्फ नहीं हटा जो अल्लाह ने नाजिल किया है, कुछ भी नहीं हटा है। अब कुरान में नहीं, वो फिर वहीं से मालूम हो रहा है। मैंने आपको गुज़िश्ता रातों में सुनाया, हज़रत उमर जो ये फरमा रहे कि कुरान के अंदर ही आए, हम पढ़ते थे, अरे जब अमीरुल मोमिनीन थे तब उन्होंने उसको क्यों नहीं ठीक करा लिया? अब एक बात आ गई दुश्मनों के पास, ईसाइयों के पास, यहूदियों के पास कि नहीं, कुरान इनका महफूज नहीं है। हज़रत उमर कह रहे कि थी कुरान में, अब कुरान में नहीं। गवाही दे रही है हज़रत आयशा, अस्तग़फिरुल्लाह, मैं ये कह सकते हैं नबू पे गवाही दे सकती कि थी तो बकरी खा गई, मेरे तख्त के नीचे पड़ी थी। अल्लाह के कलाम की चीजें ऐसे महसूस की थी उन्होंने कि बकरी पहुंच गई वहां पर, किसी चीज में बंद करके रखती, किसी संदूक में रखती। पहले किताब ऐसे नहीं छपती थी, जब वो थी मेरे तख्त के नीचे थी, वो हम जो हो गए रसूल का जब विसार हुआ, हम उधर लग गए, बकरी खुद ही वो खा गई। ये अच्छा बकरी, अल्लाह ने ऐसे हिफाजत फरमाई, एक बकरी को भी अल्लाह ताला नौजुबिल्लाह नहीं होगा अपने कलाम की आयत खाने, इसलिए कि और कई जगह थी नहीं, किसी हाफिज को भी याद नहीं। अरे रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी के अंदर कितने हाफिज तैयार कराए, किसी हाफिज को याद नहीं, सिर्फ हज़रत उमर कह रहे हैं, किसी और जगह नहीं मिल रही। ये किसके साथ ही चाहिए, कहा किसने दाखिल की ये चीजें? तो फिर हुक्म बाकी है, उसे हमेशा कुरान का हिस्सा मानना। हाँ, तिलावत मंसूख होगी, अब कुरान में नहीं। और हज़रत उमर की ज़बान से ये बात आ रही है कि मुझे डर है कि बात को लोग ये न कहने लगे कि कुरान का हिस्सा नहीं है। तो ये बातें आपको बड़े बड़े सहाबा की ज़बान से पहुंचाई जाए, इसकी बुनियाद पर चीजें कुरान में मंसूख हो जाए। ये भी जब बात है नासिख और मंसूख से होता है। फिर कुरान शरीफ का जब आप गौर करने चलेंगे तो एक बात का लिहाज रखिए कि कुरान एक लिटरेरी कलाम है, बहुत ऊंचे दर्जे का अदबी कलाम। ऐसा है नौजुबिल्लाह, ऐसा नहीं है कोई नौसिखिए ने कुछ अपने लिख दिया, ऊंचे दर्जे का ऐसा अदबी कलाम के सुनते थे उस दौर के बड़े बड़े माहिर नज़्में लिखने वाले अरब वो कह देते थे, कह उठते थे कि ये हमारे बस की बात है। तो ये इतने ऊंचे दर्जे का जो लिटरेरी कलाम होता है, जो अदबी कलाम होता है, आप लोग इस बात को खूब समझ सकते हैं, चाहे वो नसर हो चाहे नज़्म, कुरान को ना नसर है ना नज़्म, लेकिन चाहे वो नसर हो चाहे पोइट्री हो चाहे प्रोज, चाहे नसर हो चाहे नज़्म, जो अदबी कलाम होता है उसमें कहीं कुछ मिसालें आती हैं, कहीं कुछ जो अदबी अंदाज होता है लिटरेरी, कुछ इस्तिआरे आते हैं, कुछ तशबीहें आती हैं। हर चीज़ अपने लफ्ज़ी मानों में नहीं। मतलब का यदुल्लाह फौक़ा यदिही, अल्लाह का हाथ है उन पर, अल्लाह का हाथ नहीं होता। तो मतलब जैसे हमारे ज़बान में बोलते हैं ना, ये लिटरेरी बात है, अदबी ज़बान है, नेताजी का हाथ है फला पर, कहते हैं अल्लाह की सपोर्ट तायीद है इनके साथ, तो अल्लाह का हाथ है उनका। ये मिसालें हैं, तशबीह हैं, इस तरह की जो चीज़ है उसका ख्याल रखें। अब हमारे यहाँ है बात लोग, बात गिरोह, बात ग्रुप जो कहते हैं ना जो लिखा है वही मानेंगे, अगर लिखा है अल्लाह का हाथ तो होता है, कुरान में अल्लाह की पिंडली का जिक्र तो पिंडली भी होती है अल्लाह की। फ़ैनमा तवल्लू फसम्मू वजहुल्लाह, तुम जिधर भी मुँह करो अल्लाह को, अल्लाह का लफ्ज़ है वजहुल्लाह, अल्लाह का चेहरा, मुझे कहते हैं चेहरे, मतलब ये है कि अल्लाह की तवज्जो है उधर, अल्लाह की रात हर तरफ है और अल्लाह की तवज्जो है उधर, मुँह जिधर भी करोगे तो ऐसा नहीं है कि खास सिर्फ में अल्लाह की रात कहते हैं ना, फिर चेहरा भी होता है जब कुरान कह रहा है, हाथ भी है पिंडली भी है, ये तीन चीज़ें कहीं कुरान अल्लाह की। अब हाँ, हमें ये नहीं पता कैसी है लेकिन है। एक साहब ने मुझसे कहा, तो पब्लिक में तो नहीं कहा, अलग आकर जरा अदब से कहा कि नहीं, आप जब कुरान में है तो आपको मानना चाहिए। हाँ, हमें ये नहीं पता कैसा है हाथ अल्लाह, लेकिन है, पिंडली भी है। तो मैंने कहा लफ्ज़ी मानों में हर चीज़ को नहीं लिया जा सकता, हर बात को लफ्ज़ी मानों में नहीं लेते। कुरान अदबी कलाम है, हमारी ज़बान के मुहावरे जो बोले जाते हैं, ये अपनी ज़बान के भी मुहावरे हैं, नहीं माना उन्होंने।
کہ نہیں ہر بات جیسی کہنی وہ لینا ہوگا. اس کو اللہ نے یاد دلا دیا ہے ضروری نہیں تھا کہ آپ میں نے ان سے کہا قرآن شریف نے کہا من کان فی هذه الدنیا اعمى فی هذه فهو فی الاخرۃ اعمى من کان فی هذه اعمى فهو فی الاخرۃ اعمى. جو یہاں پر اس دنیا کے اندر اندھا ہے وہ نابینا ہے وہ وہاں پہ بھی اندھا ہوگا. میں نے کہا لفظی معنوں میں اگر آپ لیں گے تو بیچارے جتنے یہاں پہ اللہ نے ایسے پیدا کیے ہیں وہ سب چاہے جتنے نیک ہوں اندھے رہیں گے وہاں. قرآن کہہ رہا ہے ارے لفظی معنی نہیں اندھے کا مطلب یہاں عقل کا اندھا کہا جا رہا ہے کہ جو عقل کا اندھا یہاں پر ہے وہ وہاں پہ بھی اندھا وہ وہاں اندھا ہوگا. یہاں دنیا والے کے لیے اسے یہ آنکھوں کا اندھا نہیں کہا ذکر یہ کیا لیکن اس کا مطلب آنکھوں کا نہیں آنکھوں کا اندھا کس نے ہدایت نہیں لی دیکھتا تھا اور نہیں ہدایت. تو اس قرآن میں تشبیہیں ہیں. پھر وہ خاموش ہو گئے. کہا اس کا تو میرے پاس جواب نہیں لیکن مانا نہیں ہوا. میں نے کہا اس کے بارے میں بتائیے تو سب کچھ چپ ہو کے انہوں نے کہا کوئی جواب نہیں میرے پاس لیکن یہ نہیں مانا انہوں نے کہا یہ تو نہیں تھا اس میں لکھا وہ تو مانیے وہ کہا یہ بتائیے اس کا قرآن کے اندر تشبیہ ہے قرآن میں استعارے اومن کان میں کا سلام اومن کان میتم فاحینا وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کما مثل فی الظلمات لیس بخارج منها. سورہ انعام کی آیت ہے 6:23 آیت نمبر 122. تم ذرا دیکھو یہ دو کہیں برابر ہو سکتے ہیں. وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور پھر وہ لوگوں میں ہمارے نور کی روشنی میں چل رہا ہے. ایک وہ ہے اور ایک وہ ہے کہ جو اندھیروں میں ہے اس سے نکل نہیں پا رہا. ایک وہ ہے پہلے مردہ تھا ہم نے زندہ کیا ہمارے نور کی روشنی میں لوگوں میں گھوم رہا ہے اور ایک وہ ہے جو اندھیروں میں بھٹک رہا تھا اور اس کو نکل نہیں پا رہا اندھیروں سے. یہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ مردہ تھا زندہ کیا لوگوں میں گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے مردہ تھا کا مطلب یہ چلتا پھرتا مردہ تھا اس کے بعد دین نہیں تھا. اب ہم نے ہدایت دے دی اصل میں تو اب زندہ ہوا. اب لوگوں میں قرآن کی روشنی میں چل رہا ہے اس قرآن کے نور کی روشنی میں لوگوں میں جا رہا ہے. یہ کبھی برابر ہو سکتا ہے اس کی جو بھٹک رہا ہے جس کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے اندھیروں کے اندر کا مطلب کوئی ہدایت کا راستہ نہیں. یہ تشبیہات ہے یہ ادبی کلام. یہ ایسا نہیں کہ پھر آپ یہ مانیں کہ یہاں پر اللہ نے یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر ایک مرے کو ہم نے زندہ کر کے چلا دیا تو اس کی مثال آپ کو نہیں دیں گے کہ دونوں برابر نہیں غلط پہنچ نہیں. یہ مردہ قرآن نے جگہ جگہ کہا اموات غیر احیاء یہ سب چاہے زندہ ہو یہ سب مردے ہیں جو ہدایت کو نہیں لے رہے یہ زندے ہیں ہی نہیں. قرآن میں مثلا ایک آیت چھوٹی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 2:18 کوئی سمم بکم عمی فہم لا یرجعون. اب یہ لوگ بہرے ہیں اندھے ہیں گونگے ہیں نہیں لوٹے ہدایت کی طرف واپس نہیں آئیں گے. یہ بہرے اندھے گونگے ہیں. یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ کانوں سے سن رہے ہیں آنکھیں ہیں کان ہیں زبان بھی ہے. ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ گونگے ہیں بہرے ہیں اندھے ہیں یہ نہیں پلٹیں گے. یہ ادبی زبان ہے کہ آنکھیں ہوتے ہوئے ہدایت کا کام نہیں لے رہے اندھے ہو گئے. آپ بھی کہتے نہیں کہتے یہ سب ہر زبان میں استعمال ہوتا ہے. عام آدمی کہتا ہے ادبی زبان کو تو چھوڑیے. کیا رہے ٹھوکر لگے ہو کیا اندھے ہو گئے دیکھ رہے ہیں آنکھیں ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ اندھے ہو. یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اندھے ہو کہ آنکھیں ہیں تو دیکھو مجھے اندھا کہتے ہیں. کان ہے تو ہدایت قبول کرو نہیں کر رہے یہ گونگے بھی ہیں بہرے بھی ہیں یہ نہیں بولتے لیکن ان تک ہدایت پہنچ ہی نہیں رہی. حالانکہ آنکھیں بھی ہم سب کو کہا جا رہا ہے آنکھیں بھی ہیں جن کے کان بھی ہو جن کی زبان بھی انہیں کہا. تو یہ قرآن کے یہ قرآن جو ہے وہ اس کے اعتبار سے ہے زبان کے محاوروں کے اعتبار سے ادبی کلام. اور میں ایک آخری بات اور اس کے اوپر میں کہہ دوں کہ انداز بیان پہ ادبی کلام کے اوپر کہ قرآن میں بعض جگہ یا پہلے ایک مثال اور لے لی بڑی اہم مثال یعنی اتنی کلیئر. بنی اسرائیل کے لیے کہا گیا واشربو بنی اسرائیل کا ایک گروہ جو بچڑے کی پوجا کرنے لگا واشربو فی قلوبہم العجل سورہ بقرہ 2:93 آیت نمبر 93 واشربو فی قلوبہم العجل. ان کو تو گھول کر پلا دیا گیا تھا بچڑا. بچڑا کہیں گھول کر پلایا جاتا ہے مطلب وہ ان کے رگ رگ میں بچڑے کی محبت عقیدت توڑ گئی تھی تو بچڑا انہیں گھول کر پلا دیا گیا.
یہ محاورہ ہے، آپ نے ہر ایک سمجھے گا محاورہ ہے، کوئی ایسا نہیں جو نہیں سمجھے گا. تو اس پر بحث کرنا جگہ جگہ کے نہیں، ہر جگہ لفظی معنی اس کا خیال رکھیں. اس کا کوئی دنیا میں کوئی اس کی جو یہ کہے کہ نہیں ہر چیز کو ہم لفظ سے لیں گے تو کوئی اس کی اور یہ لائی نہیں کرتے. بچڑا کہتے گھول کر پلایا رہے. پھر ایک آخری قرآن کے انداز بیان جب آپ غور و فکر کریں گے صرف ایک بات آپ کہ قرآن میں بہت سی، اور اس کی وجہ سے پھر بعض جگہ بہت بڑے بڑے لوگ، بہت اچھے نمائندے لوگ بھی بات آئے تو ہم تک سمجھ نہیں سکتے. آج تک شبہ بات آئے تھے قرآن میں اور بڑی سمپل بات ہے. اس کو لٹریری کلام کے اندر ادبی زبان بہت مشکل نہیں ہے وہ، لیکن یہ سمجھ نہیں سکے کہ قرآن میں دو طرح کی زبان استعمال ہوتی ہے، زبان حال اور زبان حال. کالا میں نے کہا، زبان حال جو سچ مچ کہا کسی نے منہ سے بولا. زبان حال کا مطلب پریزنٹ، کسی نے کچھ نہیں کہا، سچویشن کو، حالات کو زبان دے دی گئی. آپ بولتے در و دیوار پکار اٹھے، کوئی دیوار نہیں پکارتی کر. یہ آپ لوگ محاورہ بولتے نہیں بولتے؟ تو یہ ایک ادبی زبان ہے. کسی کی موت پر زمین و آسمان روئے، نہ زمین روتی ہے نہ آسمان روتا ہے. اسے کہتے ہیں زبان حال. سچ مچ نہیں ہوا، سچ مچ دیواروں نے نہیں پکارا کچھ، چاروں طرف یہ ماحول ہے کہ لوگ یہ پکار اٹھے کا در و دیوار پکار اٹھے. عام زبان میں کہتے ہیں ہر آدمی پکار اٹھا. یہ زبان حال ہے، نہ دیواروں نے پکارا نہ در نے پکارا. اسے کہتے ہیں زبان حال. سچویشن کو، یہ بہت اونچے درجے کا لٹریری کلام ہوتا ہے، سچویشن کو لینگویج دے دی جاتی ہے. سچ مچ کسی نے کچھ نہیں کہا تو وہ اس حالات کو، جو حالات ہیں ان حالات کو ایسے کہا جاتا ہے جیسے یہ بول رہے ہیں، حالانکہ وہ نہیں بول رہے. قرآن شریف میں اس زبان کا استعمال ہے. جہاں پر اس زبان کا استعمال ہے اسے بہت بڑی تعداد نہیں سمجھے، اور آج تک انہوں نے جو کچھ سمجھانے کی کوشش کی وہ کسی طریقے سے دل مطمئن ہی نہیں ہوا کسی کا کہ یہ تو بات آئی نہیں سمجھ میں. ہاں ٹھیک ہے، مانے لیتے ہیں. مثلاً شیطان کو اللہ نے نکال دیا جنت سے، کہا نکلو مردود یہاں سے، تم دھتکارے ہو ہمیشہ کے. جسے اللہ نے نکال دیا وہ ماں نہیں کر سکتا. یہ ہمارے ہندو بھائیوں کے جو مالاؤں میں تو ہوتا ہے کہ بھیس بدل کے گھس گیا صاف بن کے تاج لے کے اس کے جنت کے دروازہ، جہاں سے اللہ نے نکالا وہاں پہ کوئی نہیں گھس سکتا، کوئی بھیس ویس بدل کے نہیں گھس سکتا. اب حضرت آدم کو بہکا رہا ہے، قرآن میں ہے نکل چکا ہے تو بہکا کہتے رہا ہے. قرآن شریف کی ایک آیت کا حوالہ دے رہا ہوں، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 120، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 120. قالا یا آدم، شیطان نے کہا ہے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، میں ہمیشہ کی زندگی کا ایک ایسا شجرہ نہیں بتاؤں کہ جو ہمیں زندگی ہمیشہ کی دے دے گا اور جہاں اقتدار پھر ہمیشہ رہے گا، پاور ہمیشہ رہے گی. اس کا پتہ نہیں، ایسے شجر کا پتہ بتاؤں. یہ شیطان نے کہا، اسے کیسے کہا؟ اللہ نے نکال دیا. اب اس پہ ہماری کہانیاں بنی کہ وہ سانپ کا بھید بن کے یہ عیسائیوں کی بحث میں، عیسائیوں اور یہودیوں کی کہانیوں میں تو سانپ بن کے گھس گیا اور سانپ پہ ٹارچ کھا گیا جنت کا دروازہ. اللہ کے نظام میں ایمان والوں کے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو اللہ نے ڈائریکٹ نکالا تھا وہ کوئی بھید بدل کے نہیں گھس سکتا. لیکن یہ بات قرآن میں ہے کہ شیطان نے حضرت آدم سے یہ کہا. کیسے کہا نہیں. پہلی بات تو یہ مان لیجیے کہ جہاں اللہ نے جہاں سے نکال دیا وہاں نہیں جاتا. اب یہ ہے کہ کہا تو یہ زبان حال ہے. ان کے اپنے ذہن میں خیالات آ رہے شیطان کی وجہ سے. کہا یہ بات، یہ تو باتیں کرتی تو بس پتہ ہی نہیں. شیطان نے بس پتہ ڈالا ان کی طرف. تو شیطان ایک جگہ یہ کہا کہ وہ دور سے بہکاتا ہے تمہیں، کہا تم نہیں دیکھتے. بس پتہ ڈالا یہ لے جا نہیں دماغ میں، ان کے اپنے ذہن میں خیال آ رہے ہیں. تو یہ وسوسے جو ہے یہ شیطان کا بہتر ہے. جو بات ان کے ذہن میں آئے کہ اگر یہ کروں تو ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، ہمیشہ کی زندگی یہاں پر آئی شیطان کی وجہ سے. تو اس سے یہ اس سچویشن کو نہیں ملی کہ شیطان نے ان سے یہ کہا. شیطان کو یہ پاور دی گئی کہ وسوسہ ڈال دے، وہ ڈالا اس نے دور. بس
اب اس کے بعد وہ جو اپنے ذہن کے خیالات ہیں اسے ہی کہا گیا کہ اس کے شیطان کی وجہ سے آئے تھے کہ شیطان نے ان سے کہا شیطان نہیں ہو سکتا، قرآن کا شیطان نہیں بس پتہ تھا تو یہاں تو ہو گئی پتا. ایسے ہی پھر وہ اس میں جس کو کوئی حل ہی نہیں کر پائے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے امانت کا بوجھ جو ہے وہ آسمانوں پہ پیش کیا. اللہ نے بتایا آسمانوں کے سامنے پیش کیا، ایک امانت کو اٹھاؤ. زمین پر پیش کیا، والجبال پہاڑوں پر پیش کیا کہ اٹھاؤ امانت کو. فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے انکار کر دیا اٹھانے سے. ارے یہ ایسے فرما بردار ہیں تاکہ یہ ملے. اللہ ان سے کچھ کہے دیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے انکار کا. تو قرآن شریف نے بار بار کہا یہ سب تو سب بالکل ایسے مسلم اور اطاعت گزار ہیں، ساری کائنات نے صرف انسان کو اختیار دیا ہے. آخری کوئی اللہ کے حکم سے الگ ذرہ برابر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہٹ جائے یا منع کرے. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے امانت کے بوجھ کو پیش کیا، امانت کو تم اٹھا لو. ہم نے پیش کیا آسمانوں پہ، زمین پہ، پہاڑوں پہ، تو انہوں نے انکار کر دیا اٹھا لیتا ہوا ہے. بس اپنا مینا اس سے وہ ڈر گئے، ہمارا انسان نے بڑھ کے اٹھا لیا. انہو کانا ظلوما جہولا، یہ تو بڑا ظالم اور بڑا جاہل نکلا. پہلی بات یہ کہ جس چیز کے لیے اللہ نے انہیں پیدا نہیں کیا تھا، یہ اللہ کی ذات اتنی عالی شان، جس کام کے لیے پیدا نہیں کیا جو صلاحیت بھی کہا جا رہا کرو. دوسری بات یہ کہ اللہ نے جو کچھ اس سے کہا وہ اس کے کائنات میں سوائے انسان کے باقی کسی کو اختیار ہی نہیں کہ وہ منع کر دے کہ ہم نہیں کرتے. تیسری بات اس میں یہ آ رہی ہے کہ انسان نے بڑھ کر جس کے لیے پہاڑ بھاگ گئے، جس سے ہٹ گئے، جس سے زمین ہٹ گئی، جس سے تمام آسمان ہٹ گئے، انسان نے کہا لائیے ہم اٹھاتے ہیں. تو پیٹ ٹھوکنی چاہیے نا. کیا بڑا ظالم و بڑا جاہل نکلا. انہو کانا ظلوما جہولا. اس کو بہت تشریح لوگوں نے کی ہے مکمل اچھے طریقے سے، پورے طریقے سے. آج تک یہ سارے اعتراف ختم ہوتے ہیں، یہ بات ہو ہی نہیں پائی. صرف اتنی سی بات سمجھنی تھی کہ جب یہ اللہ نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے کیسے نہیں کرتا ہے. فرمائی نہیں کرتا جن کو خود پیدا کیا، جس کام کے لیے نہیں پیدا کیا. تو پھر ان کے اللہ تعالیٰ کا کہنا ہی تو بڑی عجیب بات ہے. اللہ کی بات کے لیے، نبیوں کے لیے تو میں نے ایسی بات ہے کہ کفر لکھی تھی، بول بھی نہیں جو کفر تھی. استغفراللہ کہہ کے اللہ کے لیے تو میں بول بھی نہیں سکتا. اللہ کے کہ یہ تو عام آدمیوں میں سے کوئی کم عقل والا ہوتا ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ نہیں کر سکتا. اس سے کہنے کا یہ اللہ کے لیے جب یہ نہیں ہو سکتا تو اس کا یہ زبان قال ہوگی، کہا نہیں. اس سچویشن کو زبان دی، یہ نہیں سمجھے تھے اس لیے اعتراض ہو نہیں. اور پھر اس کی پیٹ ڈھونڈنی چاہیے تھی انسان کی. تو تیرا بڑا ظالم جاہل ہے. انہو کانا ظلوما بہت ظالم، جہولا بہت جاہل. یہ بھی سچویشن کو لینگویج کی کرو دیوار جیسے کہا کسی نے دیکھا پڑتا ان سے کہا کہہ سکتے نہیں. امانت کیا ہے پہلے تو یہ سمجھے. اس پہ بھی لوگوں نے اپنے اپنے اندازے لگائے. امانت لفظ جب آ گیا تو پہلے تو اس کا کیوں کنجی امانت کسے کہتے ہیں. کسی کو کوئی دیا جائے پھر وہ اس کا نہیں ہے، اسے واپس لیا جاتا ہے. امانت وہ ہے کہ جو اس کی اپنی نہیں ہے، اس کا اسے حساب دینا پڑتا ہے، اسے امانت کہتے ہیں. اور کسی کو دے دیا حساب نہیں دیا جائے گا تو امانت نہیں. یہ تو گفٹ ہو گیا، ہدیہ. امانت اللہ نے پیش کی. تو امانت کیا ہے؟ امانت وہ ہے تھوڑا آگے ہوتے ہی شاید بارش آگے ہوتے ہی بارش ہوئی. اور صرف 1-2 منٹ کا ہے یہ شاید ہونے والے بھی اندر آ جائیے اور اندر آ کے کھڑے ہو سکتے ہیں. امانت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا حساب لیا جائے گا اور تمہاری نہیں ہے. تو بہت واضح بات ہے، امانت جو ہے وہ اللہ نے جو انسان کو اختیار دیا ہے اسے امانت کہا ہے. باقی کائنات کو نہیں دیا، انسان کو دیا اختیار کہ تم چاہو تو عمل کرنا، تم چاہو تو نہ کرنا. یہ امانت ہے اللہ کی، حساب دینا ہے جو کچھ بتایا تھا اسے. جب پہاڑوں کو اختیار نہیں دیا تھا تو ان سے کہا بھی نہیں جا سکتا. دیا نہیں تھا اللہ نے کہ تم اس کا حساب دینا، اختیار ہی نہیں دیا گیا. بتایا یہ سچویشن کو لینگویج دی ہے کہ ہم نے ان سے کہا تو انہوں نے منع کر دیا، نہ اللہ نے کہا نہ انہوں نے منع کیا. بتایا یہ ہے کہ ہم نے ان کو اختیار دیا ہی نہیں تھا، اس کو اس زبان میں کہا ہے کہ ہم نے ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے منع کر دیا. اللہ نے انہیں اختیار نہیں دیا، انسان کو با اختیار پیدا کیا. صرف انسان ہی ایسا کر سکتا تھا، اس لیے کہ اس میں یہ چیزیں رکھی تھی، صفات ظلم والی بھی جہال والی بھی. چاہے گا تو نہیں بنے گا، لیکن ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا دینے کو، غلط جگہ استعمال کرنے کو کہتے ہیں ظلم. انسان میں یہ صفت رکھی تھی. جہالت کہتے ہیں کہ جہاں جانتا ہے اور جان کر اڑ جائے آدمی.
صحیح بات کو جانتے ہوئے اڑ جائے، اسے جہالت کہتے ہیں۔ تو چونکہ انسان میں یہ صفت رکھی تھی اللہ نے، ان میں رکھی نہیں، اختیار نہیں دیا تھا، انسان میں رکھی تھی، چاہے تو اس کا استعمال کرے۔ تو جس کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہے، حالانکہ اسے استعمال انسان کو سمجھایا تھا یہ نہیں کرنا ہے، لیکن یہ بات رکھی اس کے اندر کہ اڑ جائے گا کسی بات کے اوپر، یہ جہالت ہے۔ اس کے اندر یہ بات رکھی تھی کہ اپنی کوئی چیز کہاں استعمال کرنی تھی، غلط جگہ استعمال کر رہا ہے، اسے ظلم کہتے ہیں۔ تو یہ بات اللہ نے اس میں رکھی تھی، کہا چونکہ انسان میں یہ بات تھی اس لیے یہ صرف انسان ہی کو دیا جا سکتی تھی، یہ امانت انہیں نہیں دی جا سکتی تھی، کہا اس کو وہ ان کو نہیں دی جا سکتی تھی امانت، یہ اس زبان میں کہا، ہم نے کہا، انہوں نے منع کر دیا۔ یہ سچویشن کو بتایا اس شکل میں کہ ہم نے انہیں بااختیار پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ تو یہ زبان حال ہے، زبان قال نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ نے ان سے کہا اور انہوں نے منع کر دیا، اور پھر انسان بڑا ظالم تھا، بڑا جاہل تھا، یہ کہہ دیا، انسان نے اٹھایا۔ تو چیزیں قرآن شریف میں بعض جگہ اسے دیکھیے گا جہاں جو بات ممکن ہی نہیں ہے اللہ کی زبان سے کہنا، شیطان کا گھس جانا، اس طرح کی باتیں جو ممکن ہی نہیں ہے، تو وہاں یہ ضرور دیکھیے گا کہ پھر زبان حال ہوگی، سچویشن کو ایک لٹریری، ایک ادبی کلام ہے، سچویشن کو لینگویج دے دی گئی ہوگی۔ پھر اس کے بعد اس پر غور کیجیے گا کہ چیزیں وہ اس کے خلاف نہ جائیں جو قرآن کے دوسرے حصے کہہ رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ایسی بات نہیں کہہ سکتا، جو نعوذ باللہ دوسرے کوئی بیوقوف لوگ کہیں گے ایسی بات اللہ تعالیٰ نہیں فرما، جو اس کے لیے پیدا نہیں کیا تو ان کے سامنے نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ رکھا نہیں کیا بلکہ بتایا ہے، اس کو سچویشن کو زبان دی کہ ہم نے ان سے کہا تو انہوں نے منع کر دیا، کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اس کے لیے نہیں پیدا کیا تھا، ان کو اختیار نہیں دیا تھا۔ ظالم جو اس میں یہ صفات رکھی تھی اس لیے انسان کو ہم نے اختیار دیا، اور یہ امانت کا بوجھ اس کو اس کے ہم نے سپرد کیا۔ تو یہ بہت ذرا سا آخر کا حصہ ہے، چونکہ میں نے پہلی مرتبہ ایسے سامنے آیا ہوگا کہ عام طور سے کہیں پر بیان نہیں ہوا، اس لیے ذرا سمجھنے میں ٹف لگتا ہے، لیکن اس کی تشریح بھی آج تک کوئی نہیں کر سکا، پھر کوئی نہ کوئی اعتراض باقی رہ جاتا ہے، چاہے جیسے کرنے کی کوشش کی، جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ زبان قال نہیں ہے۔ تو جب میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے قرآن فہمی کے تعلق سے رکھی، ایڈوانس باتیں ہیں، آگے کے حصے کی ہیں، شروع سے گھبرا مت جائیے گا کہ ہم کیا، آپ سارے لوگ انٹیلیجنٹ ہیں، ہر دور میں انٹیلیجنس کا لیول بڑھ رہا ہے، آپ نے اپنی صلاحیت کو استعمال نہیں کیا ہے، آپ نے کوشش نہیں کی ہے کہ آپ اپنی انٹیلیجنس کو استعمال کریں۔ ہاں یہ اصول ہے کہ آپ جو کچھ غور کریں وہ قرآن کے کسی اور مقام سے ٹکرائے نہیں، قرآن کی آیات میں ٹکراؤ نہیں ہے، ان لمٹس اور باؤنڈریز ہیں ان کے اندر غور کیجیے گا، لیکن پہلے پھر معنی ہیں اس کا ترجمہ سمجھیے، پھر اس پہ غور و فکر کیجیے گا، انشاءاللہ بہت نعمتیں ملیں گی آپ کو۔ اور قرآن نے یہی کہا ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ پیچھے کی چیزوں کو استعمال ضرور کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے تو صرف اس کی عبادت کی، پیچھے کی چیزیں محفوظ ہی نہیں ہیں۔ جب محفوظ نہیں ہے تو اللہ نے کہا بھی نہیں کہ تمہیں اس کی روشنی میں خالی سوچنا ہے۔ تو وہ جو محفوظ نہیں ہے اس کی کچھ میں نے آپ کے سامنے مثالیں بھی رکھ لی۔ اللہ تعالی ہمیں پھر یہ طے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن شریف کو کم از کم ترجمہ جاننے کی ہر ایک کوشش کرے گا، اس کے بعد پھر اس پہ غور و فکر بھی کریں گے۔ وہ غور و فکر اللہ تعالیٰ اللہ آپ سے دعا کرتے ہیں ہمیں دیجیے گا، اور آپ کا وعدہ ہے آپ دیں گے۔ آپ نے تو اپنے کلام میں یہ وعدہ کیا ہے کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، جو فاسق ہیں جنہوں نے طے کر لیا ہم نافرمانی کریں گے، اس کے علاوہ تو کوئی کبھی اس سے گمراہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آپ کا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے آپ کے کلام میں، تو ہمیں وہ فہم دیجیے گا کہ اس میں سے نعمتیں آئیں، ہم اس کی خدمت کر سکیں، ہم اپنی زندگی بھی سنوار سکیں، اور وہ جہاں اندھیرے ہیں چاروں طرف دنیا کے انسانوں کے اندر، ان کو بھی ہم اس کے ذریعے اجالوں کے اندر لا سکیں۔ اسے اللہ اس طاق رات کے اندر جس کی وجہ سے آپ نے اس رمضان شریف کے مہینے کو برکت دی، جس کی وجہ سے آپ نے اس رات کو اتنی عظیم رات بنا دیا، اے اللہ ہم بہت دن اس سے دور رہے، ہم سمجھے نہیں، ہمیں روکا جاتا رہا، اے اللہ ہم اب اس کے ساتھ میں جو کچھ آپ نے فرمایا تھا اس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ ابھی ہماری زندگیوں سے دور نہ ہو جائے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ وہ مقام نہ آ جائے جہاں پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، جہاں وہ اپنی امت کے خلاف فریاد کرنا اللہ کے حضور اللہ کی عدالت میں شروع کر لیں۔ اے اللہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو، ہمیں ان میں سے نہ بنا، ہمیں ان میں سے بنا کہ جہاں نہ صرف ان کی شفاعت ہو بلکہ خود قرآن شفاعت کرے کہ اللہ انہوں نے ہمیں اختیار کیا تھا، وہ مجھے لیا تھا۔ اور اپنی زندگیوں کے اندر وہ کامیابیاں تو آپ کو اسی دنیا میں نظر آ جائیں گی اگر اپنی زندگیوں کو سنواریں گے، تو اللہ ہماری دنیا کو بھی اچھا بنا اور ہماری آخرت کو بھی بنا اس کلام کے ذریعے۔ سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔